السلام علیکم فہیم صاحب. فہیم کدھر غائب ہو گئے ہو؟ آواز آ رہی ہے؟ کیسر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو کلاس. خاص کر کے فہیم صاحب کے ساتھ. سر ہم بھی مس کرتے ہیں سر. چلیں یار، یہ دنیا کے معاملات ہیں، یوں ہی آتے جاتے رہتے ہیں. یہ دیکھیں ایک سبق بھی ہے ہمارے لیے کہ لائف یہی ہے، آیا گیا لیکن وہ چلتی رہتی ہے. کچھ کسی سے یا کسی چیز سے یا کسی کے آنے جانے سے کچھ چیز رکتی نہیں ہے، کوئی اس کا آلٹرنیٹ یا کچھ آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک لرننگ ہی ہے. اس میں کیا ہو سکتا ہے. چلیں جی، تو ہم نے میرا خیال سیکشن میں 11 ہمارا سر. لاسٹ پورشن جو ہے وہ رہ گیا تھا جس میں ہم نے بات کرنی تھی اس پہ اسلامک کرمنل لا کے اوپر جو ہے نا. ہاں، تو اس میں جو اسلامک کرمنل لا ہے، یس اس سر. میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی فہیم صاحب سر بولیں. سر وہ جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں سے میری کنفیوژن تھی. جی فہیم. وہ سر جو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ جو پہلے کمپائلیشن جو تھی نا وہ صحابہ کرام کے دور میں اتنی نہیں ہوئی، تو وہ ٹریڈیشنز کو لرن کرتے تھے. تو ٹریڈیشن کو لرن کرنے کا مطلب کیا ہے سر؟ یار اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے ڈاکومنٹڈ چیز، ایک تو مطلب میں اپنے ٹیچر سے کچھ چیزیں آپ نا بائی ہارٹ جو ہے یاد کرتے ہو یا اس کو لرن کرتے ہو، سیکھتے ہو، ٹھیک ہے. یہ ہوگی آپ کی ایک لرننگ، مطلب ہے وہ بھی لرننگ. ایک ہے کہ میں آپ سے پڑھا بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کو میں ڈاکومنٹ بھی کر رہا ہوں، اس کو ریٹرن فارم میں بھی لا رہا ہوں. تو یہ ہے دونوں میں ڈفرینس کہ وہ جو صحابہ کا وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس دور میں جو حدیث کے ریفرنس سے اگر آپ بات کر رہے ہو تو وہ یہ تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران کہ وہ لوگ جو ہے لرننگ تو کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جاتے تھے، ان سے بھی سنتے تھے، یا پھر جو ہے آپس میں صحابہ بھی ڈسکس کرتے تھے اور اس کی اتھینٹسٹی کے اوپر بات کرتے تھے. لیکن ایسا جو ہے ڈاکومنٹڈ فارم میں کچھ لوگوں نے انڈیویجولی، میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت علی نے، حضرت انس نے، اور اس طرح سے ایک اور جو میں نے اب 2-3 لوگوں کے نام لیے تھے، تو انہوں نے کمپائل کی ہوئی تھی، مطلب ڈاکومنٹڈ تھیں. ادروائز جو ہے وہ لرننگ تو ان کی پروسیس تھا لیکن ڈاکومنٹیشن نہیں تھی. یہ وہاں پہ چیز ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی، آج ہم واپس سے کرمنل لا کے اوپر آتے ہیں جی. ہم تو اسلامک کرمنل لا جو ہے اس میں سب سے پہلے کہ جی اس کے کون کون سی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائپس ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی کلاسیفیکیشن کے اوپر ڈیفینیٹلی بات ہے، اور پھر جو کون سا جو کرائم کریں گے اور اس کی کون کون سی جو ہے سزائیں ہوں گی قرآن میں یا حدیث میں یا اسلام میں کہی گئی ہیں. تو اس کے اوپر یہ آپ کا آج کی جو ہے چیز اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ اللہ کرے کہ آج ہم اس کے اوپر بات کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ جو اسلامک اسٹڈیز کی جو ریلیونٹ جو چیزیں ہیں اگر ہم نے وہ ڈسکس تو جاری کرتے رہیں گے، لیکن اس طرح سے فارمل جو ہے وہ ہم کورس کو ایک تھوڑا سا اوور ویو ہمارا ہو جائے، پھر ہم باقی جو ہے میڈ کے بعد پاکستان اسٹڈیز کا تھوڑا پورشن رہے گا، اس پہ بات کریں گے. تو قذف کیا ہوتا ہے جی؟ فالس ایگزیکیوشن جو ہے. اب یہ نا کچھ ٹائپس آپ کہہ سکتے ہیں کرائمز ہیں. پہلے آپ اس کے اوپر بات کریں گے، پھر اس کا کہیں گے کہ یہ جو اگر کسی کے اوپر جھوٹا کوئی الزام لگاتا ہے یا کسی کو مطلب اس قسم کا الزام لگاتا ہے کہ جی وائف کے اوپر کسی کے، یا پھر جو اسی طرح سے زنا کا ہے، پھر جو حدود اور ان میں دونوں میں فرق کیا ہے، حدود اور تعزیر میں، یا پھر ڈرنکنگ ہے، تھیفٹ ہے، ڈکیٹی ہے. تو ان کے مطلب پہلے تو ہے یہ کہ پنشمنٹ ان کی بعد میں ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو بات اس پہ ہونی چاہیے کہ یہ کرائم کون کون سے ہیں نا. تو جس طرح سے وہ ڈفرینٹ ٹائپس آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ ہیں سوری یار یہ جو ہوتی ہیں میرے مائنڈ سے وہ لفظ نکل گیا کہ جو ویکیبلری آپ کہہ رہے ہیں وہ ایگزیکٹ ٹرمینالوجی ہے پنشمنٹ کی، یا اس طرح سے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز ہے کہ قذف جو ہے آپ کسی کے اوپر کیا کرتے ہیں جی کہ جھوٹا الزام کسی چیز کا بھی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اس نے جی یہ کام کیا، اس نے یہ چوری کی، اس نے یہ کوئی بھی جھوٹا الزام جو ہے نمبر 1 تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائپ تہمت سر. ہاں تہمت، ہاں تو ٹائپ آف بہتان، تہمت تہمت بہتان جو ہے اور ٹائپ آف آپ کہہ سکتے ہیں کرائم میں. پھر اس کے بعد ہے جی ایگزیکیوشن آف وائف آف زنا، مطلب کہ آپ جو ایک شادی شدہ خاتون ہے یا پھر اس کے اوپر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زنا کا ایگزیکیوشن ہے، اس کا کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ ہے، یا پھر اس کے اوپر کون سی جو ہے تعزیر لگتی ہے یا اس کی کیا پنشمنٹ ہے.
پھر اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ جو زنا ہے اس کے اوپر کیا ہے. پھر کرمنل لا جو ہے اس کی 2 ٹائپس ہیں, حدود اور تعزیر. جو آپ کہتے ہیں نا تعزیر پاکستان کی فلان نمبر شیک, یا پھر حدود جو ہیں, تو وہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. پھر جو آپ ڈرنکنگ ہے, الکوہل وغیرہ جو ڈرنک کرتے ہیں, تو اس کے اوپر جو ہے کیا اس کی سزا ہے. اسی طرح سے پھر آپ کا جو تھیفٹ ہے, چوری ہوگی, ڈکیٹی, رابری. ریبیلین جو ہے, ریبیلین مین یہ ہے کہ اب اسٹیٹ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیٹ مطلب گورنمنٹ خان صاحب کی ہے, تو اس ود ان اسٹیٹ جو ہے اگر ایسا کوئی وہ اسلام کے اگینسٹ کام نہیں کر رہے یا اس طرح سے کوئی چیز, تو وہ جو لوکل لوگ ہیں وہ اگر کوئی ریبیلین کرتے ہیں یا اسٹیٹ کے خلاف اس طرح سے کوئی ایکٹ کرتے ہیں, تو اس کی پھر جو ہے کیا سزا ہوگی. پھر اسی طرح سے کوئی جو قتل کرتا ہے, تو قتل کا بدلہ جیسے اسلام میں قتل کہا گیا, اگر وہ قصاص وہ چیزیں نہ ہوں. پھر ریٹیلیشن ہوتا ہے کہ وہ جواب دینا, کہ قتل تو ایک جان کے بدلے جان ہے نا, کہ کسی نے فرض بس کسی کی آنکھ نکال دی تو اس کے آنکھ پہ ہاتھ کسی نے کاٹا, یا مطلب جو ریٹیلیٹ کرنا اس کو اس طرح سے, تو وہ کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کوئی جو منکر ہو جاتا ہے تو اس کے کون سی کیا سزا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرائمز ہیں, اور اس کی پھر ڈفرینٹ ٹائپس آپ کہہ سکتے ہیں کہ سزائیں بھی ہیں یا پنشمنٹس بھی ہیں. تو اصل میں اس کا جو مقصد ہے ان تمام سزاؤں کا اور ان ساری ٹائپس کا, وہ یہ ہے کہ اسلام, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اور آپ سب لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے 2 سورسز ہیں نالج کے, آپ کہہ لیں. ایک کون سا ہے جو اس میں حدیث پہلے سب سے پہلے جو قرآن پاک ہے, اور دوسرا جو ہے سورس آف نالج آپ کہہ لیں وہ حدیث پاک ہے یا ٹریڈیشن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ایکٹ کیا یا ان نے کہا یا لسٹ سے روکا یا ان سے منع کیا. تو یہ چیزیں ہیں. تو اب جو قرآن پاک اور حدیث کے بیسس کے اوپر ہم نے ایک آپ کہتے ہیں نا کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, تو اس کا مین مقصد جو اسلام کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آپ کی ہوتی لائف انڈیویجول لائف, کہ انسان جو ہے اس کی اپنی ذاتی ضروریات ہیں یا ذاتی لائف ہے. ایک ہوتی ہے آپ کی کلیکٹیو لائف, یا جس میں سوسائٹی میں آپ کے بہت سارے رولز ہیں, کہ جی آپ یہاں کہیں پہ باپ بھی ہیں, پھر کہیں پہ آپ ٹیچر بھی ہیں, کہیں پہ آپ جو ہیں کسی کے دوست بھی ہیں, کہیں پہ آپ کسی کے باس بھی ہیں, کہیں پہ آپ مزدور ہیں, کہیں پہ آپ مالک ہیں, کہیں پہ غلام ہیں, کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں. تو یہ پوری سوسائٹی میں آپ کے ڈفرینٹ رولز بھی ہوتے ہیں. ایک تو آپ کا انڈیویجول رول ہے, اور ایک سوسائٹی میں آپ کے پروفیشن کے بیسس کے اوپر بھی کوئی رول ہو سکتا ہے, آپ کی جو ہے اسٹیٹس کے بیسس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو رولز ہیں, تو اس کے لیے اسلام ہمیں دونوں ٹائپس, جو انڈیویجول لائف کا بھی اور اسی طرح سے آپ کا جو کلیکٹیو لائف ہے, ان دونوں کا آپ لوگوں کو مکمل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضابطہ حیات دیتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو آپ دیکھ لیں نا, یہ جتنے بھی ہم نے کرائمز کی ٹائپس بتائی ہیں, تو اس میں میرا خیال میں انڈیویجول لائف میں تو بہت کم چیزیں ہوں گی. یہ ساری آپ کو سوشل لائف میں ہوں گی, کہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا. اپنی ذات پہ تو کوئی جھوٹا الزام نہیں لگاتا, یہ بھی سوسائٹی کے اندر آتا ہے. پھر کسی کے اوپر جو ہے زنا کا, تو ڈیفینیٹلی یہ بھی مطلب سوسائٹی کے اندر آتا ہے. پھر آپ کا جو ہے یہ ٹائپ سینس پہ ہم بات کرتے ہیں. شراب آپ کہہ لیں کہ ایک سینس میں انڈیویجول ایکٹ بھی آپ ہو سکتا ہے, کلیکٹیو بھی ہو سکتا ہے. انڈیویجول یوں ہے کہ آپ شراب ایک طرح سے تو حرام ہے جیسے مطلب اسلام میں, تو وہ انڈیویجولی بھی آپ اس کو کریں گے تو اس کا آپ کا ایک آپ کے اوپر لگے گا, پنشمنٹ آپ کی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے شراب پی کے پھر آپ اللہ اللہ کرتے ہیں یا کسی کو جو نقصان پہنچاتے ہیں یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, تو وہ آپ کے کلیکٹیو لائف میں ہو جائے گا. تو یہ دونوں میں ہو گیا. تھیفٹ جو ہے, چوری, ڈیفینیٹلی یہ سوسائٹی کے اندر آتی ہے کہ آپ کسی کی چوری کریں گے, اپنی تھوڑی کریں گے. ڈکیٹی, ریبیلین اگین جو ہے ود ان, یہ تھوڑا سا اگین براڈر پرسپیکٹیو آ جاتا ہے. مرڈر جو ہے یہ بھی سوسائٹی کے اندر آتا ہے. ریٹیلیشن اور اپوسٹیز, یہ بھی آپ پرسنل لیول پہ بھی آ سکتا ہے اور دونوں کلیکٹیو لیول پہ بھی آ سکتا ہے, کہ پرسنلی بھی جو ہے آپ اپنا اگر ایمان جو ہے بدلتے ہیں, عقیدہ چینج کرتے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا, اس کی کیا سزا ہے. اور پھر اس کی وجہ سے جو اگر سوسائٹی میں کوئی ایسا انتشار یا کوئی چیز پھیلتی ہے, تو اس کا کیا مقصد ہے. لیکن اگین جیسے وہ فہیم صاحب اس دن ڈسکس کر رہے تھے, یا کیا بات, میرا خیال میں اسی نے کوئی سوال اٹھایا تھا, کہ یہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر ایسا کوئی مرتکب ہوا ہے, جیسی کوئی اس نے بات کی ہے, یا پھر جو ہے وہ دوسرا جو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس رسالت کی بات کر رہے تھے, تو وہ پھر ایک سسٹم بھی ہے اسلام کے اندر اور اسٹیٹ کے اندر, کہ وہ مجھے اور فہیم یا ایکس وائی زی کسی ایک کو ایسا اس طرح سے وہ حق نہیں دیا گیا کہ آپ اٹھیں اور اس کو جو ہے مار دیں. وہ ایک پورا ایک اس کا طریقہ کار ہے جو اسلام کے اندر ہے. تو اسی طرح سے اگر سنی اسکول آف تھاٹ کی ہم بات کریں, تو اس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ 4 جو ان کے اسکول آف تھاٹ ہے نا, سنی اسکول آف تھاٹ, جس کو شافی, حنبلی, سر حنفی, مالکی. جی لاسٹ 2 پوائنٹس دوبارہ لاسٹ ایکسپلین کر دیں اویس. جی اویس صاحب, میں یہ گزارش کر رہا تھا, یہ جو ہوتا ہے نا کہ مرتد ہو جانا, تو یہ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ دونوں اس کانٹیکس میں آ جاتا ہے. ایک تو انڈیویجول آپ کا پنشمنٹ بھی آپ پہ لگ سکتی ہے,
ایک انڈیویجول لائف میں نے آپ کو بتایا کہ کلیکٹیو لائف ہے ایک آپ انسان کی اور ایک انڈیویجول لائف ہے. تو اس میں آپ نے جو عقیدہ اگر اپنا ایمان چینج کیا, مذہب چینج کیا, تو اس کے اوپر اسلام جو ہے وہ کیا پنشمنٹ دیتا ہے, کیا کہتا ہے. اور دوسری طرف کلیکٹیو لائف میں بھی اس کا ایک انتشار یا آپ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی پھیلتا ہے اس طرح سے, تو وہ بھی اس کا امپیکٹ کلیکٹیو لائف میں آ جاتا ہے. تو اگلی بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی مرتکب ہوتا ہے اس چیز کا, یا پھر وہ ایک تو وہ ایمان سے مطلب چھوڑ دینا نا مذہب کو, وہ تو ہے ہی, لیکن ایک یہ ہے کہ کوئی ناموس رسالت یا اس کے گستاخی کے زمرے میں آتا ہے, تو وہ بھی مجھے اور آپ کو یا کسی کو بھی اس طرح سے اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو جناب اس کے قتل کر دے یا پھر اس کو مار دے. وہ ایک اسٹیٹ کے پاس اور پورا ایک پروسیجر ہے, اسلام بھی ہے ڈیفینیٹلی اس کی اجازت دیتا ہے, اور پھر آپ کا جو ایک اسٹیٹ کا کنڈکٹ یا ہے لا ہے اس کے تھرو پراپر جو ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر اگر اس نے وہ کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اگر اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹا الزام بھی تو ہو سکتا ہے نا, جو پہلی والی جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جھوٹے الزام بھی لگاتے ہیں, پھر اس کو بھی سزا ہونی چاہیے جس نے جھوٹا الزام لگایا. تو وہ ایک پوری شہادت ہونا اور اس کا وہ پورا پروسیس ہونا چاہیے. تو یہ میں گزارش کر رہا تھا. اچھا جی, اب کلاسیفیکیشنز آپ جو کرائمز ہے اس پہ جیسے میں نے پہلے تو ایک آپ نے لسٹ پڑھی, لیکن اس کو اگر ہم براڈلی اسپیکنگ جو ہے آپ کہہ سکیں کہ اس کو کلاسیفائی کریں تو وہ 3 قسم کی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کرائمز, اور پھر ان کی جو پنشمنٹس ہیں وہ 3 ٹائپس ہو سکتی ہیں. ایک تو کیپٹل کرائم جو ہے, اس کے آگے آ رہی ہے ڈیٹیلز بھی آ رہی ہیں. پھر کرائمز آف ریٹیلیشن جو ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں, اور جو ہے ڈسکریمنیٹری کرائمز کون کون سے ہو سکتے ہیں. تو یہ 3 ٹائپس آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرائمز ہیں. اب کلاسیفیکیشن آف جو پنشمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی وہ بھی اس کی مختلف ہوں گی. اب 2 اس کی براڈلی اسپیکنگ اگر ہم کریں تو 2 ٹائپس ہیں جو پنشمنٹ کی ہوں گی, اور وہ دونوں جیسے ہم نے وہ حدود حد اور دوسرا ہم نے کیا تعزیر کی بات کی تھی نا, کہ اسلام جو ہے وہ حد ایک جو ہوتے ہیں اس کی جو پلورل ہے جس کو حدود کہتے ہیں, کہ ایک لمٹ جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک دائرہ ہے جی, یا یہ ایک لائن ہے, اس کو اگر آپ کراس کریں تو آپ نے حد کراس کی اور اس کے اوپر آپ کو یہ پنشمنٹ ملے گی. تو ایک جس کو کہتے ہیں وہ حد ہے. اور دوسری طرف جو ہے اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ کون سی ہے, تعزیر ہے, جو مطلب ڈیفائنڈ کی ہوئی ہے نا, جس کو آپ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے اصل میں تعزیر میں اور آپ کے حدود میں, وہ ہے ڈفرینس آپ کہہ سکتے ہیں کیٹیگری, وہ ہے کہ یہاں پہ یہ ڈیفائنڈ ہیں. یہ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں حد جو ہے یہ ڈیفائنڈ ہے, کہ کسی نے قتل کر دیا ایگزامپل جو ہے تو اس کا مطلب بدلہ قتل ہی اگر وہ قصاص والا چکر نہیں ہوتا. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی پنشمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے ڈیفائنڈ نہیں ہے, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, تعزیر ہے. فار سپوز جی ہم مطلب ٹی وی کی اس طرح سے ایگزامپل اس طرح لگتی ہوتی تو نہیں ہے کہ ٹی وی پہ جناب ٹی وی دیکھنا جو ہے جائز ہے ناجائز ہے, اور ٹی وی کے اوپر کون سی چیز دیکھنا جائز اور ناجائز ہے. تو یہ کوئی ایسا جو ہے اسلام کے اندر جو کوئی حد نہیں بندی ہوئی کہ آپ نے کون سے پروگرامز دیکھنے ہیں اور نہیں دیکھنے ہیں, اور اس کے اوپر کون سی حد لگے گی. تو یہ اگر آپ کوئی ایسا آپ دیکھیں نا کہ بہت ساری چیزیں بین ہو جاتی ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث یا اس سے اگر آپ کے ریلیونٹ نہیں ہے, تو پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے, تعزیر ہوگی, وہ حد نہیں ہوگی, کہ وہ ڈیفائنڈ اس طرح سے نہیں ہے, لیکن اس کی کوئی نہ کوئی پنشمنٹ ہوگی کہ معاشرے میں اگر ایسی کوئی چیز پھیل رہی ہے جو ان اسلامک یا اس سے ایتھکس کے خلاف ہے. تو یہ دونوں میں ڈفرینس ہے کہ جو آپ کی حد ہے وہ ڈیفائنڈ اس کے پنشمنٹس ہیں, اور جو تعزیر ہے وہ کون سی ہوگی جس کی ڈیفائنڈ نہیں ہے لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا, اس کے اوپر پھر ججمنٹ دے گی. ججمنٹ اب کون دے گا, میں اور آپ تو اس میں ججمنٹ نہیں دے سکتے, وہ لوگ دے سکتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو مجتہد ہوتا ہے, جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی اجتہاد کی, تو جس کو قرآن اور حدیث کا پورا نالج ہے اور وہ ایک اسلامک اسکالر ہے, تو وہ کر سکتا ہے. وہ اگین وہی بات ہے کہ ہر بندہ کہ وہ جسڈکشن میں نہیں آتا. اب جو تعزیر میں کیا آتا ہے, جیسے یہاں پہ میں نے کہا کہ قتل ہے وہ حد میں آئے گا, ٹھیک ہے جی, لیکن اگر تعزیر کی ہم نے اگزامپل لینی ہو تو جو فراڈ کرنا ہے کسی کے ساتھ, اب فراڈ کا ایسا جو کوئی تعزیر آپ کے اوپر نہیں لگے گی, ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے آپ نے کسی کو کم تولنا ہے, تو اب وہ کم تولنے کی مذمت جو کی گئی ہے قرآن پاک میں, وہ تو کی گئی ہے کہ آپ سے پہلے والی قومیں جو ہیں وہ کم تولتی تھیں یا پھر وہ ذخیرہ اندوزی کرتی تھیں یا ملاوٹ کرتی تھی, تو ان کے ساتھ یہ ہوا. لیکن ایز سچ کوئی ڈیفائن نہیں ہے کہ اگر کسی نے کم تولا تو اس کا قرآن کی کون سی آیت یا سوری جو ہے اسلام کی کون سی حد اس کے اوپر لگے گی, تو وہ نہیں ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایگزامپل دونوں میں ڈفرینس کیا ہو گیا تعزیر اور حد میں, کہ حد جو ڈیفائنڈ ہے اس کا میں نے ایگزامپل دی کہ قتل کا بدلہ قتل ہے, لیکن یہ ڈیفائنڈ نہیں ہو جو اسلام میں ہوئی ہیں تو ان کو کہتے ہیں تعزیر میں آئے گا. اس میں یہ 2-3 ایگزامپلز ہیں کہ کوئی فراڈ کرتا ہے, کوئی کسی کو کم تولتا ہے یا اس طرح کی چیزیں. اور یہ ان سینس آپ کہتے ہیں سیکنڈری اوفینسز کہا جاتا ہے. یہ پرائمری اوفینسز آپ کہہ سکتے ہیں حد والے جو ہیں, اور یہ جو تعزیر ہے یہ سیکنڈری اوفینسز ہوتے ہیں جس میں کیپٹل وہ اچھا کیپٹل جو ہوتی ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں حد سوری جو پنشمنٹ ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ مراد یہ کہ قتل کا بدلہ قتل جو ہے, تو یہ اس کیپٹل پنشمنٹ میں نہیں آتے جو تعزیر والے آتے ہیں, ٹھیک ہے.
آپ نے فار سپوز اس کی ٹریفک کی وائلیشن اگر کی ہے، ایک سیکنڈ ابن علی، ٹریفک کی وائلیشن کی ہے آپ نے، تو اس کے اوپر آپ اسلام کی کوئی حد نہیں ہے نا، اس وقت شاید ٹریفک ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، نہ قرآن میں کوئی آپ کو آیت ملے گی، لیکن ڈیفینیٹلی اس کے اوپر تو یہ تعزیر ہوگی۔ اسی طرح سے جو ہے پرزنرز جو ہیں ان کے بھی اپنے رائٹس ہیں، ان کے اوپر جو چیزیں ہیں تو اس پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ جی ابن علی آپ بولیں، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ ابن علی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر جو تعزیر ہے اس کی پنشمنٹ یہ کیسے اور کون ڈیفائن کرتا ہے؟ بچے میں نے ابھی تو آپ کو گزارش کی کہ وہ ایک جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک تو دو چیزیں ہیں اس میں، اگر اسلامک پرسپیکٹیو سے شریعت اور قرآن کی اس طرح سے بات کی جائے تو وہ بندہ کر سکتا ہے کہ جس کو قرآن اور حدیث کے، جس کو نہیں کہ اجتہاد کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ قرآن اور حدیث سائلنٹ ہیں کہ اس بارے میں کوئی، اب آپ یہ ایگزامپل ٹریفک وائلیشن کی لے لیتے ہیں کہ قرآن میں بھی کوئی آیت نہیں ملے گی کہ اگر کسی نے اشارہ توڑا ہے، سگنل توڑا ہے تو اس کی کیا ہوگی، اور حدیث بھی کوئی اس پہ نہیں ملے گی۔ تو اب اگر اس کے توڑنے سے کسی کا کوئی حق تلفی ہوئی ہے یا کوئی ایسا نقصان ہوا ہے اس طرح سے دوسرے کا، تو اب اس پہ جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ اسلامک پرسپیکٹو میں تو پھر وہ کوئی وہی بندہ جس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی اجتہاد کرے گا یا اس کے ریلیونٹ کوئی چیز، تو وہ اس پہ بات کر سکے گا۔ دوسری چیز ہے کہ اب یہ اسٹیٹ ہے اس نے کچھ لاز بنائے ہوتے ہیں، وہ اب پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، پھر اسی طرح سے آپ کا ٹریفک قوانین سے ایک ریلیونٹ ایک ایکٹ ہے 2002 کا یا کچھ اس طرح سے، میرے مائنڈ سے وہ ایگزیکٹ اس کی ڈیٹ نکل گئی، تو وہ آپ کی اسٹیٹ نے بنایا ہوا ہے، تو وہ آپ کی یا اسٹیٹ یا پھر وہ جو لوگ اس سے ریلیونٹ جن کا قرآن حدیث کا وہ ہے، اگر کوئی اسلامی اس طرح سے کوئی چیز آئی ہے نا جو اسلام سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے، یہ تو اسلام سے اس طرح سے کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی نا کہ ٹریفک کو اگر آپ نے توڑا سگنل تو اس کا اسلام کے ساتھ تو ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر آپ کی یا تو اسٹیٹ جو ہے اس کے لاز ڈیفائن کریں گے، یا پھر جو ہے اگر اسلام سے کوئی کنٹراڈکٹ چیز کر رہی ہے تو وہ قرآن اور حدیث کا جو مجتہد ہوگا وہ کرے گا، میں اور آپ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اچھا جی، سر فیچرز، یہاں پر پولیٹیشین کا کیا رول ہے؟ ہمارے لا تو وہی بنا رہے ہیں۔ تو پھر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن، اب جب آپ کا کوئی اسلامک لا بننا ہوتا ہے نا فہیم صاحب، تو وہاں پہ آپ کے اسلامی نظریاتی کونسل ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو اس کے اندر جاتی ہے کوئی چیز، اور وہ پھر وہاں پہ کون علماء کرام اس کے ممبرز ہیں، وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو سجیسٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ کو، ٹھیک ہے، اگر اسلام سے ریلیونٹ کوئی آپ نے لا بنانا ہے۔ لیکن عام جو لاز ہیں نا، میں نے یہ ایکسپلین ابھی کیا ہے کہ دو قسم کے آپ لاز ہوں گے نا، ایک تو قرآن اور حدیث سے کوئی چیز کنٹراڈکٹ کر رہی ہے تو وہی قرآن اور حدیث کو جاننے والے لوگ ہی اس پہ بات کریں گے یا اس کو ڈیفائن کریں گے۔ لیکن یہ ٹریفک قوانین ہے، بار بار میں اس کو جو ہے وہ کہہ رہا ہوں، ایمفسائز کر رہا ہوں کہ یہ اسلام میں تو اس کا کوئی حد نہیں ہے، یا اس میں اسلام کے کنٹراڈکٹ کو نہیں کر رہی کہ یہ حدیث کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے نعوذ باللہ، یا قرآن کے خلاف بات ہوگی، کسی نے اشارہ توڑ دیا، تو یہاں پہ اسٹیٹ کو اسٹیٹ بنا سکتی ہے قانون، اور اس سے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ اب پالیٹیشین کیا آپ کا کوئی مطلب آپ اگینسٹ اسلام کے یا قرآن کے کوئی ایسا لا بنائیں گے جو ٹریفک قوانین کے اگر وہ بنائیں گے، تو یہاں پہ میرا تو نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی ایشو ہو سکتا ہے، تو ایسے قوانین تو پارلیمنٹ کے پاس حق ہے اور اس کو دیا گیا اور بنا سکتے ہیں نا۔ فہیم؟ جی سر، میں نے تھم آپ کر دیا تھا۔ اچھا، وہ ادھر نہیں نظر آتا اصل میں، یہ جب میں نے اسکرین شیئر کی ہوتی ہے نا یہاں پہ شو نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ اچھا، فیچرز آف دی پنشمنٹ کیا ٹھیک ہے، ہے سر۔ مطلب اس کا مقصد جو کیا ہوتا ہے یا اس کے فیچرز کیا ہوتے ہیں پنشمنٹ کے اسلام کا جو ہے نا، آپ دیکھیں بعض دفعہ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے خاص کر کے ویسٹ میں کہ جی اسلام میں جو کیپٹل پنشمنٹس ہیں، خاص کر کے یہ جی آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، یہ قتل کے بدلے قتل، تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے یا وہ ہے، تو اس وجہ سے وہ، تو یہ اس کا جو اسینس ہے یا اس کا مقصد ہے اس طرح کی وہ کرنے کا، دینے کا، کیا کہتے ہیں اس کو، سوری، پنشمنٹ دینے کا، تو ان کا یہ کچھ مطلب اسینس یہ ہے، ان کے فیچرز یہ ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے، ایک تو پیس امن رہے گا اگر اس طرح کی کوئی چیزوں کی، ادروائز ایشوز ہوتے ہیں، تو اس میں نمبر 1 کیا ہے، پنشمنٹ آر مینٹ ٹو بی دا لاسٹ ریزارٹ، کہ یہ نہیں ہوتا کہ فوراً سے پہلے جو ہے اگر قتل ڈیفینیٹلی کسی نے قتل کیا ہے تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ پورا پروسیس ہے کہ اگر پتہ چل بھی گیا کہ فلاں نے قتل کیا ہے تو آپ کا ایک پورا عدالتی نظام ہے، اس کے اندر وہ جائے گا، اس کے اوپر پوری گواہی ہوگی، اس کی پوری پروسیکیوشن ہوگی، اور فائنلی پھر جو ہے اس کو وہ کیا ہوگا، اس کو ڈیتھ ملتی ہوگی یا جو بھی ہوگا۔ تو مطلب کہنے کا ہے کہ یہ لاسٹ وہ چیز ہوگی، اس سے پہلے ایسا جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ یہ لاسٹ ریزارٹ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو آپ نے اگر پنشمنٹ ہے تو وہ آخری آپ کہہ سکتے ہیں ٹول استعمال ہوتا ہے، اس سے پہلے سمجھانا بجھانا کہ اگر کوئی لڑائی، ہمیں پتہ ہے فار سپوز کہ 2 بندوں کی آپس میں نہیں بنتی،
یا کچھ اس طرح چیزیں. تو وہ پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو سمجھانا یا پھر ان کے ساتھ کسی طرح صلح صفائی یا کوئی معاملات وہ ہوتے ہیں. اور فائنلی پھر اگر اس پہ نہیں ہوتا اور پھر وہ قتل کوئی کرتا ہے ایک دوسرے کا, یا قتل سے کوئی اور بھی ہو سکتی ہیں بہت ساری جو پنشمنٹس ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اس کا قتل کا بدلہ قتل ہوگا اور ہونا چاہیے. تو یہ کوئی سب مطلب پہلا کوئی سٹیپ یا پہلی کوئی چوائس نہیں ہوتی, یہ لاسٹ ریزارٹ ہوتی ہے اس طرح کی, جب وہ کوئی بندہ حد کراس کر لیتا ہے تب جا کے. punishments are made to be the example to the public. دوسرا جو اس کا مقصد جب فیچر ہے کہ وہ جو ایک بندے نے کیا ہے, کوئی قتل کیا ہے, کوئی زنا کیا ہے, جس طرح آج کل بچوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں, تو وہ اس کو اگر وہ کر دیا جائے کسی ایک کے ساتھ, اس طرح اس کو ایگزامپل بنا دیا جائے, اس کو لٹکا دیا جائے, تو پھر شاید جو عوام کو جو عبرت کا جو نشان ہوتا, حالانکہ رکنے والے پھر بھی نہیں ہیں, جیسے ہمارے معاشرہ میں یہ گند پھیل گیا. تو وہ ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو اگزامپل بنانا تاکہ آپ باقی جو ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں اور وہ دوبارہ سے وہ کرائم جو بھی کوئی کرائم ہے رسپیکٹیو وہ نہ ہو. تھرڈ کیا ہے, یہ پنشمنٹ آر ٹو ریفارم اینڈ اوفینڈر. اب کچھ ایسی پنشمنٹ ہیں کہ جی آپ کا 2 سال کی پنشمنٹ ہے, 3 سال کی, یا پھر جی کوڑے مارنے والے اسلام میں کچھ ہیں, تو وہ یہ کہ اس کی ریفارم کرنا, اس کی اصلاح کرنا, نہ کہ جو ہے اس کی کوئی بےعزتی کرنا, کہ وہ آئندہ سے نہ کرے, کہ اس کو احساس ہو جائے کہ یار اگر یہ میں نے کیا تو میری عزت بھی جو ہے وہ بھی جائے گی, اور میرا فزیکلی بھی میرا کو نقصان ہو سکتا ہے, فائنینشلی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس کا مقصد ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ یہ ہے کہ پنشمنٹس آر فارم آف ریٹریبیوشن فار دی وکٹم, کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے کم از کم اس کو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو سم ایکسٹینٹ اور ریلیف مل جائے نا. اگر کوئی پیسے کی اس کو دے کے تو اس کا ریلیف ملتا ہے, یا پھر جو کم از کم اس کو پیسے وہ نہیں لیتا, اس کو یہ تو سکون ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اگر یہ ہوا تو اب اس کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. تو اگلا جو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو وکٹم ہوتا ہے اس کو یا تو فائنینشلی, یا پھر آپ کہہ سکتے ہو فزیکلی, یا آپ کہہ سکتے ہو سائیکولوجیکلی کم از کم جو ہے اس کو ریلیف ملنا. تو یہ اس کا اسلام کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقصد ہے ان کا. اچھا, یا پنشمنٹ کی ٹائپس جو ہیں وہ کتنی ہو سکتی ہیں, تو وہ جیسے میں نے بتایا کہ 4 کیٹیگریز میں. پہلے جو براڈلی ہم نے کہا کہ حد ہے, اور حد کے بعد جو ہے پھر ہم نے اس کو تعزیر کی بات کی نا, کہ جو ایک ڈیفائنڈ ہے اور جو ایک نان ڈیفائنڈ ہے. لیکن اگر پھر اس کو فردر آپ ڈیوائڈ کریں تو وہ 4 اس کو براڈلی اسپیکنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایک تو حد, جس کا میننگ ہے لٹرل میننگ باؤنڈریز, جیسے میں نے بتایا کہ ایک باؤنڈری ہے, اس کو جو کراس کرے گا اس کا پھر یہ ہوگا ایک تو حد. دوسرا ہے قصاص, کہ اگر کسی نے قتل کر دیا تو اب جو فیملی ہے غریب, اس کا بیچارے کا کسی کا والد تھا یا بھائی تھا, تو وہ اس کی ڈیتھ تو آلریڈی ہوگی. اب دوسرا جس نے قتل کیا تھا اس کو بھی مار دیں گے, تو ان کو ایسا فزیکلی یا فائنینشلی تو اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں, اس کو مینٹلی اگر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اور نہ ہی ان کا بندہ وہ واپس آ جائے گا جو قتل ہوا تھا. تو اس وجہ سے اس کا یہ ہے کہ کم از کم پھر وہ اس کے پیسے لے لے یا کوئی چیز جو اس کے اوپر ایگریمنٹ کر لیں تاکہ ان کو پھر فائدہ ہو سکے. بندہ تو واپس آنا نہیں. پھر اس طرح دیت جو ہے بلڈ منی, جو وہی کسی کے پیسے جو ہے مطلب خون کے بدلے جو ہے اس کو قصاص دے دیا جائے یا دیت دے دی جائے. تو یہ پھر تعزیر کی ہم نے بات کی کہ یہ بھی جو ہے پھر کم از کم اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ جو ڈیفائنڈ چیزیں نہیں ہیں تو اس کی جو قرآن اور حدیث کے اندر بھلے نہیں ہیں, لیکن کم از کم معاشرے میں جو چیزوں کو رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنے کے لیے وہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد کیا مخالفت, جس کا وچ کورز ایریا آف دی رائٹس آف دی اسٹیٹس. آپ دیکھیں نا, یہ جو ریبیلین کی ہم نے اوپر بات کی تھی کہ یہ تو انسان آپس میں سوسائٹی ود ان سوسائٹی کی پہلی تینوں کی بات کی نا, چاہے وہ بلڈ منی ہو, چاہے جو ہے قصاص کی بات کی ہے یا یہ چیزیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسٹیٹ کے اگینسٹ جو ہے لوگ جو ریبیلین کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ چیزیں, تو وہ جو اسٹیٹس کے بھی تو رائٹس ہیں نا. ہم ہر چیز جو اسٹیٹ سے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب کہ جی اسٹیٹ ہمیں یہ بھی رائٹ دے وہ بھی رائٹ دے, لیکن اسٹیٹ کے بھی کچھ رائٹس ہیں کہ ہم نے پھر پیسفل رہنا ہے. جو ہمارے ڈیوٹیز ہیں کہ ہم نے فرض کو جو ہے لاز کو obey کرنا ہے, پیس میں وہ ساری چیزیں, تو اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہوگا. تو یہ آپ چوتھی قسم سے. جی فہیم بولو. سر اسلام ہمیں حریت کا بھی حق دیتا ہے. ہاں سر بالکل. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے فہیم صاحب. آپ سر اسلام ہمیں حریت کا بھی حق دیتا ہے اور آزادی کا حق بھی دیتا ہے نا سر اسلام ہمیں. بالکل. تو آپ جو سر دونوں کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ ہمیں اسٹیٹ کو کتنے تک فالو کرنا ہے اور کتنے تک فالو نہیں کرنا. ہاں آپ دیکھیں نا, حریت جو ہے غیرت سے ایک آپ کا لفظ نکلا ہے نا, تو اب آپ کو اسٹیٹ کے اس کانٹیکس میں دیکھیں تو اگر اسلامک اسٹیٹ کی ہم بات کریں نا, جو ڈیفینیٹلی صرف اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اس کانٹیکس میں, ادروائز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام اگر وہ اسٹیٹ ہے وہ کچھ ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروا رہی ہے, جو ایسے کام کر رہی ہے, وہ ایک تو
آپ کے مذہب کے خلاف ہے نا، قرآن اور حدیث جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے شریعت کے اگینسٹ ہے، تو پھر آپ کو وہ ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے پرسنل رائٹس بھی تو ہیں نا، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا اگر اسٹیٹ آپ کے اوپر جو ہے دعویٰ بول دیتی ہے، آپ کے گھر کے اوپر، آپ کے جو ہے خاندان کے اوپر، اور اس کو قتل کر دیتی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ بندہ اس کو ریٹیلیٹ کرے گا۔ بہت سارے ایسے کیسز بلوچستان اور کے پی میں اور اس طرح سے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو کیا کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو ریبیلین وہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے لوگوں کو جو ڈیتھ ہو جاتی ہے یا مار دیا جاتا ہے، ان کا کوئی قصور اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے اسٹیٹ کو، وہ تو پھر آپ کے انڈیویجول رائٹس کو اگر وہ کرتی ہے تو آپ اس کو چیلنج کریں گے، اور دوسرا اگر آپ کے مذہبی اس کا وہ کرتی ہے تو اس کو بھی آپ کریں گے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جیسے نہ تو یہ دونوں کانٹیکس نہیں ہے، تو وہ پھر اس میں صرف ریبیلین اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنے کے لیے، یا اس کو کوئی ایجنڈا ان کا اپنا پرسنل ہوتا ہے، یا پھر ان کو کوئی اور اسٹیٹ جو ہے باہر سے ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہ پھر اسٹیٹ کے اگینسٹ کرتے ہیں، تو پھر وہاں پہ وہ یہ چیز جو ہے اس کے اوپر جو اپلائی ہوگی۔ ادروائز وہ پہلے دونوں میں نے صورتیں بتائیں، تو وہاں پہ تو آپ کا اپنا رائٹ ہے۔ ہاں جی ابن علی، ٹھیک ہے سر۔ ابن علی۔ سر ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس بھی ملک میں آپ رہتے ہوں، جس بھی اسٹیٹ میں، اس کے قانون کو فالو کرنا ہے آپ نے۔ بالکل۔ سر جو فارن کنٹریز ہیں ان میں تو یہ جو قرض ہے، قرض جب دیتے ہیں تو وہ اس پہ بہت زیادہ سود ہے، وہ اس سسٹم کو پھر کس طرح سے بندہ ڈیفائن کرے گا، اس سود کو کس طرح سے ڈینائی کرے گا؟ کیا اس رول کو بھی فالو ہی کرنا چاہیے جو مطلب غلط ہے؟ اب دیکھیں نا، نہیں اب یہ جو کویسچن ہے میرا خیال میں یہاں پہ پاکستان میں تو اس طرح سے اپلائی ہو یا نہ ہو، جب باہر کی کنٹریز ہے جہاں پہ ہمارے مسلمان جو ہیں، مطلب بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں باہر کنٹری، ویسٹرن کنٹریز میں، تو اگین جیسے آپ نے خود ہی حدیث کا مفہوم بتایا کہ وہ آپ کو اگر آپ نے کسی اسٹیٹ کے ساتھ ایگریمنٹ ایون کیا ہوا ہے یا اس میں رہ رہے ہیں، تو اس کے رولز ہیں ریگولیشن جو ہے وہ فالو کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ اب وہاں پہ دیکھیں نا، فرانس میں بھی یا ویسٹ میں بھی جب آپ کے حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوتی ہے یا کچھ، تو وہاں پہ لوگ جو ہے اس کو رجسٹ کرتے ہیں، لیکن وہ ریبیلین نہیں کر، ریبیلین یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے اس کو کوئی مطلب پوری آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلح وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اس کو پروٹیسٹ تو وہ کرتے ہیں۔ لیکن باقی ان کے اگر آپ لاز دیکھ لیں ابن علی، کہ وہ اگر ٹریفک کے اوپر عمل کرواتے ہیں یا صفائی کا کوئی عمل ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس کے طرح کے ان کے لاز ہیں، تو وہ نہ تو قرآن اور حدیث سے کنٹراڈکٹ کرتے ہیں نہ اس طرح سے، تو ان کو فالو کرنے میں ہمیں مطلب کیا حرج ہے؟ اور اسی کانٹیکس میں یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کسی اسٹیٹس کے یا اس کے رہ رہے ہو، تو آپ کے اوپر فرض یا آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کو فالو کرو۔ اچھا جی، سات جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر کہیں نا، تو ہم 7 قسم کے جو offenses ہیں وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں، اور پھر ان کی جو ہے آگے سزائیں بھی ہیں۔ وہ کون کون سے 7 offenses ہے؟ سب سے پہلے تو ہے جی آپ جو ہے زنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا قذف ہے جی، آپ جو جھوٹا بہتان کسی کے اوپر لگانا۔ قذف جو ہے کہ جھوٹا بہتان کس چیز کا؟ یہ زنا کا لگانا۔ پھر کیا جی طریقہ جو تھیفٹ ہے، کسی کی چوری کرنا۔ پھر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی وے رابری جو ہے۔ پھر اس طرح سے پھر آپ شراب الخمر، جو آپ نے شراب پینا۔ پھر اسی طرح سے جو ہے مرتد ہو جانا، پھر باغی ہو جانا، ریبیلین جو اگینسٹ دی گورنمنٹ۔ تو یہ 7 قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوفینسز جو ہیں یہ ڈیفائن کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں کچھ ایسے بھی اوفینسز ہیں کہ جو مطلب ڈیفینیٹلی جو یا تو پھر کس کو کسی انسان کی مطلب کسی انڈیویجول کے رائٹ کو وہ غصب کرتے ہیں، یا پھر کسی کے پورے فیملی کے انسٹیٹیوشن کے خلاف ہوتے ہیں، یا کسی کے پراپرٹی کو نقصان پہنچتا ہے، یا کسی کے قتل کو نقصان پہنچتا ہے، یا پھر عزت کو، مطلب آپ اگر زنا کا کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہیں تو اس کی عزت گئی، بندہ مار دیا تو وہ فیملی کا انسٹیٹیوشن ٹوٹا، چوری آپ نے کر لی تو وہ پراپرٹی کا نقصان ہوا، یا پھر آنر اگین وہ زنا یا اس طرح کی چیزیں جو جھوٹے الزام آپ لگائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ایک سوشل آرڈر جو ہے نا، اسلام کا ایک سوشل آرڈر جو دیا گیا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے کہ یہ ساتھ آپ کہہ لیں یا اور جو باقی کرائمز ہیں یا ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں سزائیں، وہ اس وجہ سے ڈیفائن کی، ان کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا۔ اچھا، یہ جو جس میں ہم کہہ رہے تھے نا کہ وہ اگر کوئی بندہ جو ہے اپنا فیتھ جو ہے وہ چینج کر لیتا ہے، مذہب ہے چینج کر لیتا ہے، تو اس کے لیے کیا شاہ زیب صاحب ہو سکتا ہے، اس کا پنشمنٹ ہو سکتی ہے اسلام میں؟ سر اس کو مرتد شاہ زیب کا کوئی مسئلہ ہے، آواز نہیں آ رہی، کوئی اور بات کرے۔ سر میں بول دوں؟ جی جی بولیں۔ ہیلو سر،
جی جی بولیں. سر اگر کوئی بندہ مرتاد ہوتا ہے تو اس کو پہلے ایک چانس دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا جو دین ہے اسلامک اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں سر, جی کہ آپ واپس آ جائیں. تو اگر وہ واپس نہیں آتے اور وہ اسی اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. یا تو مرتاد ہو کے چلے جائیں تو پھر تو مطلب چلے جاتے ہیں. اگر مرتاد ہو جائیں تو ان پہ ایک موقع دیا جاتا ہے کہ آپ یا تو اسٹیٹ چھوڑ دیں, یا اگر یہاں پہ رہیں گے تو آپ نے اسلام کو فالو کرنا ہوگا, مطلب ماننا ہوگا. صحیح ہے. اگر کوئی بندہ پہلے دین اسلام پہ تھا اور اس نے کوئی اور دین چوز کیا ہے تو ٹھیک ہے. ہاں یہ بھی بالکل اس طرح سے ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے جیسے ٹریزن کا ہم بات کرتے ہیں نا, غداری کا یا فیتھ کو ریناؤنس اپنے آپ کو کرتا ہے, تو اس میں اسلام کی یہ پیراگراف اس کو آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو یہ ایک مینڈیٹری پنشمنٹ ہے نا. ابن علی ایک منٹ ویٹ کرو. اس میں اگر کوئی میل ہے اس نے یہ کام کیا تو اس کو تو بی ہیڈنگ ہے نا. بی ہیڈنگ مین ہوتا ہے اس کا سر قلم کرنا, ٹھیک ہے. اگر وہ فیمیل ہے کوئی جس نے یہ کام کیا تو اس کے لیے پھر کیا ہوگی کہ اس کی امپریزنمنٹ ہوگی انٹل کب, انٹل دا ٹائم ویئر دے ریناؤنس دیئر نیو بلیف, کہ انہوں نے جو نیا بلیف جو ہے جب تک انہوں نے وہ ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اس کو واپس ریورٹ نہیں کرتے, اسلام کی چیزیں کی طرف نہیں آتے, تو ان کا دونوں کا یہ ڈفرینس ہے. جی ابن علی, ہمارے پاس 15 منٹ ہیں ابھی. سر اس میں جی یس سر اس میں جب کوئی غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو جی اسلام اس کو تو بہت چھوٹ دیتا ہے وہاں پہ, کہ اسلام پھر یہ بھی کہتا ہے وہاں پہ کہ جو اگر وہ غیر مسلم سے مسلم ہوا ہے تو غیر مسلم کو کوئی حق نہیں پھر کہ وہ اس کو نہ قتل کر دے, یا اس کو وہ اسلام برا سمجھتا ہے اگر غیر مسلم پھر اس نئے مسلمان کو کوئی نقصان پہنچائے تو. ادھر پھر ایک مسلمان ہے, وہ اگر کسی وجہ سے آئی ڈونٹ نو وہ کس وجہ سے گیا ہے, اس نے اپنا اسلام چھوڑا ہے, تو پھر ادھر اسلام اتنی اسپیس کیوں نہیں دے رہا؟ اب دیکھیں اس میں اوپن چیزیں تو یہ ہے نا کہ اسلام کو اگر آپ نے قبول کرنا, اسلام کہتا ہے کہ فورسفلی تو وہ کسی کو بھی نا جبر اسلام میں, جیسے ہم نے کہا تھا کہ وہ اس طرح سے ہے نہیں. لیکن جو ایک کمیونٹی کا کانسیپٹ ہے نا اسلام کے اندر کو, اسلامک امہ کا جو آپ کہہ رہے ہیں, اسلامک کمیونٹی کا جو ہے مسلم کمیونٹی کا ایک کانسیپٹ ہے. تو اصل میں اس وقت کا اگر کانٹیکس اس چیز کا یا سزا کا دیکھ لیں تو بہت زیادہ ہمیں سمجھ آیا کہ جب یہ چیزیں تھیں کہ اس وقت مسلمان بھی اس طرح سے کم تھے, مطلب ایز کمپیئر ٹو باقی جو نان مسلمز ہیں, اور وہ کوئی اسلام اگر قبول کر کے اس طرح سے واپس مطلب کسی اور کی اس کی طرف جاتا ہے تو وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک ریزن جو غداری کا ایک ہے کہ آپ نے غداری کی, وہ زیادہ سے زیادہ سخت سزا دینے کا مقصد مجھے جہاں تک سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کمیونٹی ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا. اور دوسری طرف آپ نے جو کہا کہ مسلمان کوئی نان مسلم جب آتا ہے تو اس کو تو وہ ایک ہے, میں ایک دن وہ پڑھ رہا تھا کہ جو اسلام کو قبول کرنے کے لیے نا ڈفرینٹ جو طریقے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اوپر اپلائی کیے, کہ یہ ایک کنونس کرنا اس میں ایک تھا, اس میں وہ تبلیغ کرنا, پھر کریکٹر کے تھرو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو بہت سارے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور یہ چیزیں, تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ لوگوں کی وہ دل جوئی کرنا یا لوگوں کو جو انکریج کرنا یا ان کو اپریشیٹ کرنا, تو اس کانٹیکس میں یہ جو کوئی آتا ہے تو اس کو ایون جو ہے چھوٹ بھی ٹیکسز میں بھی چھوٹ دی جاتی ہے, اس کو جو پروٹوکول بھی اس طرح سے دیا جاتا ہے, اس کا اسٹیٹس بھی جو آپ جیسے آپ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں, تو وہ اس کو اسلام کی طرف لانے کا جو آپ کہہ سکتے ہیں نا ایک کنونس کرنے کے لیے ایک ریوارڈ کے طور پہ. اب دیکھیں ایک ہے انسان کی نیچر ہے کہ جی میں اگر میاں والی جاؤں پڑھانے کے لیے تو میں کیوں جاؤں, فاسٹ اسلام آباد میں تو اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں نا, تو میں یہاں پہ بھی پڑھا سکتا ہوں, یہاں پہ سکون سے جناب 15-20 منٹ میں جہاں پہنچ جاتا ہوں, ادھر میں 4 گھنٹے کا سفر کرنے جاتا ہوں, کیوں جاؤں. تو وہ کیوں جاؤں کا جواب یہ ہے کہ پھر میاں والی والے مجھے یا تو پیسے زیادہ دیں, دوسرا مجھے ٹرانسپورٹ بھی دیں, رہائش کا بھی کوئی ایشو ہے تو وہ دیں, تو تب میں جاؤں گا نا. تو وہ یہ وجہ ہے, ورنہ مطلب میں یہاں پہ میرے لیے ایزی تو مجھے تو یہی کانٹیکٹ لگتا ہے کہ وہ پھر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو اس طرف مائل کرنا اور ان کو ریوارڈ وہ کرنا اس کے لیے. ٹھیک ہے, جی سر ٹھیک ہے. چلیں یہ سر 2-3 یہاں پہ جی اس میں بہت ساری کنٹروورسیز بھی ہیں نا, اچھا کنٹروورسیز بھی ہیں سر. جیسے ایک بچہ مسلم فیملی میں پیدا ہوتا ہے, مطلب ابھی وہ نابالغ ہے, تو ہم اس کو مسلمان کہہ رہتے ہیں, اور اس نے مطلب ایسا ایکسیپٹ تو نہیں کیا ہوتا اسلام, مطلب ابھی نابالغ ہی ہے, اور وہیں سے وہ اپنا ریلیجن جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتا ہے, کبھی خود ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں نان مسلم ہوں. تو
پھر اس پہ کون سی سزا ہوگی؟ تو اچھا وہاں پہ یہ میرے خیال میں بہت فہیم ساری کی کنٹریز بات جو ہے نا ہیں بہت زیادہ صرف انٹرسٹنگ چیز ہے. فہیم نے جو بات کی بہت انٹرسٹنگ بات کی کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے نا, کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, تو وہ قرآن بھی ایون آپ کو کہتا ہے کہ وہ دین فطرت آپ کہہ لیں یا اس پہ ہوتا ہے, وہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا نا اس طرح سے, نہ وہ ہندو ہوتا ہے, نہ مسلمان, نہ سکھ, نہ یہودی, نہ ایکس وائی زی, کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو اس کو پھر وہ رسپیکٹ مذہب. تو وہ اگر کوئی ہندو کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ اس کی جو ہے اس طرح سے گرومنگ ہوگی, اس کی اس طرح سے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسکولنگ ہوگی, اس کو پڑھایا جائے گا, تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا ہندو فیتھ کو مسلمان کے. تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی فیتھ نہیں ہوتا, اس کا مطلب وہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ جیسا مطلب آپ اگین وہ اس کے اگینسٹ بھی تو یہ پھر پرسپیکٹیو جا سکتا ہے کہ پھر وہ جیسے فہیم نے بھی کہا کہ اب وہ جو بچہ کسی ہندو کے گھر پیدا ہوا تو اب اس بچے کا تو کوئی وہ نہیں ہے نا, یا پھر جو مسلمان کے اس کا اس وقت تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ اس نے اسلام کو قبول کرنا ہے یا اس نے ہندوازم کو کرنا ہے یا کسی اور کو. تو جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے, اس کا کوئی ایسا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ اس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں پھر وہ ٹیچرس کے ہاتھ لگ جاتا ہے جو بھی اس کے رسپیکٹیو کمیونٹی کے ہوتے ہیں, تو وہ اس کا مذہب جو ہے یا اس کو بناتے ہیں, وہ خود سے تو اس کا ایسا مذہب نہیں ہوتا کوئی. سر یہ اچھا ایک منٹ فہیم میں جو آپ بات لوگوں نے کر رہے ہیں اگر نا کہ نماز پڑھنی ہے, بچہ جب ایک سیکنڈ میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کر لوں. ایک ریکویسٹ تو میری یہی ہے کہ جی جہاں تک میں نے آپ کو جو کہا تھا 1 گھنٹے کلاس ہے وہ ہو گئی, ٹھیک ہے, لیکن نیکسٹ ویک میں پھر میں آپ کی اگر کلاس نہ لوں تو یہ جو اگلی ابھی آپ کو 10 منٹ دوں تو یہ ایک پورشن مطلب آدھے گھنٹے میں ہو جائے, تو یہ نیکسٹ ویک والی کلاس اگر ہم آج ہی لے لیں تو یہ ہمارا سارا پورشن بھی کمپلیٹ ایک ہی سٹنگ میں ہو جائے, نو اور سر, دوسری نیکسٹ میں نو کلاس سر, نہ لیں. بالکل ایک تو یہ آپ نہیں یس سر سر پلیز. دوسرا اگر آپ کہتے نو ہیں سر تو یہ نہ کریں ختم کر دیتا ہوں. ہاں جی سر, یہ نہ کر لیں کریں, سر کر لیں. ختم کر پتہ نہیں یہ کیا بول دیں, رہا ہے اس میں. دوسرا یہ آپشن ہے کہ پھر میں یہاں پہ آج کی اگلی کلاس والی ختم کلاس کر لے رہا ہوں اور لیں گے, ہاں ختم کر دیں سر. کون یہ کہہ رہا ہے سر ختم کر ختم دیں؟ کر دیں. سر طلحہ بول رہا ہے کہ ختم کر دیں کیونکہ یہ یہاں پہ ڈسکشن والے پوائنٹس ہیں اور وہ رہ جائیں گے اگر آپ 10-15 منٹ میں ختم کریں گے تو. او ہو اللہ کے بندے, میں کہہ رہا ہوں کہ 10 منٹ آپ کو میں دیتا ہوں نماز کی, تو آج ہم 1 گھنٹہ نہیں لگا سر, لیتے میں ہیں. وہی مجھے کوئی کہہ رہا ہوں, بولو سر میں آج ہی وہی ختم کرتے ہیں سر. کہہ رہا ہوں کہ ہم اگلی کلاس میں گھنٹے لگا لیں گے. میں کہہ رہا ہوں اگلی کلاس میں لگا لیں گے. ابھی اسی میں نہ لیں, دیکھیں پارٹیسپینٹس بھی کافی کم ہیں. تو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا طلع, میری تو وہ رسپانسبلٹی یا سردردی نہیں ہے نا, مجھے بھی تو کوئی کام ہوتے ہیں. میں آپ کو میں نے شاید میسج بھی کیا تھا, اب میں اس طرح لیکن سے کلاس سر لے رہا ہوں. 5 بجے تک کی ٹائم تھی, اس کے بعد میں مطلب اگر میں پرسنلی بات کروں تو میری 5:10 پہ میری چلیں جی اب سٹارٹ ہوگی ریکارڈنگ. اچھا جی, تو ہم کہاں پہ تھے؟ نیچے یہ ادھر, ایک سیکنڈ, ہاں یہ پہ. تو اب پنشمنٹس پہ ہم آ رہے تھے, پنشمنٹس کی ہم بات کر رہے تھے. اچھا مجھے اب اگین وہی بات ہے کہ اب آپ پہ ہے, آپ لوگوں نے رات 12 بجے تک کلاس لانی ہے یا پھر ابھی آدھے گھنٹے میں ختم کرنی ہے. تو ابھی میں تو مطلب آپ ڈیفینسو ہوں کہ آپ لوگوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کام شام میں کرنے ہے یا جانا ہے, تو میں نے 1 گھنٹے کلاس کی تھی. تو اگر آپ زیادہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے, تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, مطلب وہ نہیں ہے, ایشو نہیں ہے. اور اگر آپ نے یہ جلدی ختم کرنا ہے تو اب بھی, تو اب آپ پہ ہے. بہرحال میں اس کو کنٹینٹ کو کور کرنے کی کوشش کروں گا. تو جی پنشمنٹ جو ہے ڈیفینیٹلی یہ آپ لوگوں کو ان کا بہت ساری پنشمنٹس کا آئیڈیا بھی ہے, لیکن اینڈ پہ جو تھوڑی سی کچھ چیزیں وہ ایکسپلین کرنے والی ہیں. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ جو زنا ہے اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ کیا ہے, تو وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو انڈیویژول ہے اس کی ہے سٹوننگ, جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کو جو وہ پتھر جو مارنا ہے, تو وہ ٹل دی کہہ سکتے ہیں ایک ڈیتھ ہے. یہ کس کے لیے ہے جی؟ یہ کس کے لیے ہے؟ ایک تو شادی شدہ بندہ ہے اور ایک جو غیر شادی شدہ ہے, دونوں میں ڈفرینس ہے نا. میرڈ انڈیویژول وڈ فیس ڈیتھ بائی اسٹوننگ وائل این ان میرڈ پرسن وڈ فیس 100 لیشز. تو جو غیر شادی شدہ بندہ اگر اس چیز میں انوالو ہے اور اس میں ثابت ہو گیا ہے تو پھر اس کو کیا ہوگا کہ 100 جو ہے لیشز جو ہیں اس کو وہ کوڑے مارے جائیں گے, اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کی وہ پتھر مارے جائیں گے ٹل ہز ڈیتھ. اسی طرح سے جی قذف جو ہے اس کی جی سر یہ جب 100 کوڑے مارے جائیں گے تو اٹ مینس وہ مرنا چاہیے, اس بندے کو ڈیتھ ہونی چاہیے یا نہیں؟ نہیں. یہ جو پہلی والی شک ہے نا, یہ جس کو میرڈ اگر کوئی شادی شدہ بندہ اس چیز میں انوالو ہے تو اس کے اوپر یہ ثابت ہو جاتی ہے, تو اس کو تو تب تک مارتے رہیں گے پتھر جب تک جو ہے اس کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی. لیکن یہ دیکھیں وائل ان میرڈ پرسن وڈ فیس 100 لیشز. اب
یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کوڑے مارتے رہنا ہے اور اس کی ڈیتھ جو ہے مقصد ہے. یہاں پہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے کہ 100 کوڑے جو ہے اس سے لگنے سے مطلب کوئی اس کا بلیڈنگ زیادہ ہو جائے اس طرح سے. لیکن یہاں پہ مقصد نہیں ہے اور یہ سزا نہیں ہے کہ اس کو تب تک مارتے رہنا جب تک اس کی ڈیتھ ہو جائے. 100 پورے کرنے. لیکن یہ جو پہلی والی لائن ہے اس پہ تو اس کو تب تک مارتے رہنا جب تک اس کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی. اچھا جی, قذف جو ہے اس کے اوپر یہ کہ 80 لیشز آر مینڈیٹری فار دی فری پرسن وائل سلیوز فیس 40 لیشز, کہ جو ایک آزاد بندہ ہے اگر وہ اس گناہ کا یا اس مرتکب ہوتا ہے کرائم کا, تو اس کے لیے کیا ہوگا جی 80 لیشز ہوں گے اور اس کو کوڑے مارے جائیں گے, اور جو ایک غلام ہے اس کو جو 40 لیشز ہوں گے. پھر اسی طرح سے جی کوئی بندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے جی, چوری کرتا ہے, ڈکیٹی کرتا ہے, چوری کرتا ہے, تو اس کا کیا ہوگا کہ اس کا ایک ہینڈ جو ہے مطلب وہ کاٹ دیا جائے گا پہلی دفعہ. اگر پھر دوسری دفعہ وہ کرتا ہے فہیم 1 منٹ ویٹ کرو, تو پھر کیا ہوگا اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اگر پھر تیسری دفعہ وہ اسی چیز میں انوالو پایا جاتا ہے تو پھر اس کو کیا کیا جائے گا کہ اس کی جو ایک اینکل ہے نا وہ اس کو کاٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تاکہ انٹل وہ جو اپنے آپ کو ریپینٹنس نہیں کرتا. ریپینٹ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ نکال لیتا ہے, تو یہ اس کی سزا ہے پہلی, دوسری اور تیسری دفعہ انٹل اس کی ریپینٹنس. جب تک وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا. جی فہیم, فہیم آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. ہلو جی جی فہیم سر, صاحب. آواز آ رہی ہے؟ جی جی فہیم صاحب. سر میں پوچھ رہا تھا کہ قذف اور قذف یہ سیم ہے, فرق, فالس ہاں ایکوزیشن؟ گڈ. اب دیکھیں, اب قذف جو ہے, قذف ذات جو ہے نا, ذات جو ہے, ذات ہے, یہ عربی میں قذف اس کو بولتے ہیں نا. اب اس کو کچھ لوگ اگر عربک میں صحیح اس طرح ایک ہوتا ہے ٹرانسلیٹریشن, جب ہم تھیسس کرتے ہیں نا یہاں پہ, تو جب ہم کوئی عربک کا ورڈ ہو یا پھر اردو کا ہو یا پنجابی کا ہم اپنے تھیسس کے اندر یوز کرتے ہیں نا, تو ڈیفینیٹلی تھیسس کا جو میڈیم ہوتا ہے وہ تو انگلش ہوتا ہے, تو ہم اس کی ٹرانسلیٹریشن کرتے ہیں اس لفظ کی. جیسے اگر قذف ہوگا اس کو میں وہاں پہ لکھوں گا QADH کے ساتھ جو ہے نا ذات بنتا ہے نا وہاں پہ انگلش میں, اگر آپ اس کو دیکھیں تو پھر ہم قذف لکھیں گے. تو یہ لفظ اسی طرح سے عربک میں اگر ہم اس کو کریں گے تو وہ یہی ہے, لیکن قذف اور قذف ایک ہی چیز ہے. مطلب اس طرح سے کوئی دعات پڑھتے ہیں نا اور کوئی زوات پڑھتے ہیں, یہ چیز ہے, اس میں ڈفرینس ہے. مطلب ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے ٹھیک ہے سر, میرا کوشچن جی سر میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو پنشمنٹ آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس پہ امام ابو حنیفہ, امام مالک, یہ جتنے بھی 4 اسکول آف تھاٹس ہیں, امام حنبل یا امام شافعی ہیں, ان سب کا اکتفا ہے؟ مطلب جو آپ وہ والی ہمیں بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں, یہ اوور آل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شریعت آپ کی ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جو چاروں اسکول آف تھاٹ کی آپ نے بات کی, یہ جو ہیں آپ ان کے ایک وہ فقہ ہے نا, فقی ہیں, ان کو جو کچھ حنفی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں, کچھ اپنے آپ کو جو مالکی جو امام مالک کو مانتے ہیں, کچھ جو ہے اسی طرح سے امام حنبل کو, تو وہ بعد میں اس میں انہوں نے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فقہ ہے. لیکن یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا, یہ کوڑے کی یا یہ والی, یہ بیسک پنشمنٹس ہیں اور یہ شریعت میں یہ سارے اس کے اوپر وہ طرح سے ہیں. لیکن بعد میں کچھ ایسا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ان میں اس میں اختلاف تو ہے, لیکن یہ بیسک جو ہے اس پہ ان کا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. یہ جو آپ کی شریعت کے اندر چیزیں ہیں اس پہ سب کا اتفاق ہے. سر ہماری شریعت بھی تو وہی اسکول آف تھاٹس ہی ڈیفائن کر رہے ہیں نا, اب کیونکہ ہم نہیں, ڈائریکٹ تو صحابہ کرام مسئلہ سے, آپ دیکھیں فہیم, کیونکہ ہمیں ہاں بولیں. جی سر میں وہی کہہ رہا تھا نا کہ ہم نے تو ان اسکول آف تھاٹ میں سے کسی ایک چوز کیا ہوا ہے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں مطلب ان پہ چاروں کا مطلب یہ جو چاروں میں کامن ہے, آپ ہمیں وہ بتا رہے ہیں یا کسی ایک کی بتا رہے ہیں؟ میرے کوشچن یہ نہ تھا میں سر. کامن میں بتا رہا ہوں کہ اس پہ اس طرح سے کسی کا بھی وہ اس طرح سے اختلاف نہیں ہے. یہ بیسک جو ہے آپ کی کیپٹل پنشمنٹس ہیں جو آپ کی شریعت میں ڈیفائننگ ہوئی ہے. دوسری آپ نے بات کی نا, آپ نے بالکل بات ٹھیک کی کہ جی ہم انہی کو تو مانے, اسی کو ہم شریعت بھی مانتے ہیں. تو ایسا ہے بھی اور اس طرح سے نہیں بھی ہے, کیونکہ شریعت انہوں نے تو اپنی ایک بات میں اس کی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کی تشریح کی کہ یہ چیزیں ہیں, اور اس میں پھر ان کا اپنا اختلاف بھی آیا. لیکن کچھ ایسی بیسک چیزیں ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے بعد صحابہ کرام نے جو ہیں ٹرانسمیٹ ہوئی, اور پھر یہ تو بعد میں ان کو تابعین کہتے ہیں نا کہ صحابیوں کے بعد ان کے ڈسائپل, پھر ان کے ڈسائپلز ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں, اور پھر یہ ایک دوسرے کے ایون یہ چاروں امام بھی جو ہیں یہ بہت سارے جو ہیں 2-3 جو ایک دوسرے کے جو ہیں اب ڈسائپلز ہیں, تو وہ پھر انہوں نے اس طرح سے ان کو ایکسپلین چیزوں کو کیا. لیکن یہ یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا جن کی یہ
پنشمنٹ اور ان چیزوں کی. تو یہاں پہ یہ بیسک چیزیں ہیں اور اس پہ سارے جو ہیں ایگری وہ اس طرح سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا جی شیر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میرے سے یہ غائب ہو گیا ونڈو. پازڈ یور شیئر اسکرین از یس پازڈ. سر ہمیں تو آ رہی ہے. اچھا چلیں اگر آ رہی ہے تو یہاں پہ میرے پاس وہ ایک نوٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ یور اسکرین شیئرنگ از پازڈ. ایک منٹ یار یہ غائب ہو گیا. یس سر غائب ہو گیا سر. ایک سیکنڈ جی یہ آ گیا. اچھا جی اس کے بعد کوئی جو ہے روڈ کے اوپر ڈکیٹی کرتا ہے ہائی وے کے اوپر جو مطلب اس وقت ڈیفینیٹلی جو ہے بہت ساری ڈکیٹیاں یہ ہوتی تھیں اس طرح سے جو تجارت کر کے مال جا رہے ہوتے لوگ ان کے. تو ان کے لیے پنشمنٹ کیا کہی گئی ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا, ڈکیتی کوئی کرتا ہے بندہ اور اس میں آگے سے کوئی رجسٹ کرتا ہے جس کی ڈکیٹی کی جا رہی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو پھر جو ڈکیٹی کرنے والا ہے وہ اگر پکڑا جاتا ہے ڈیفینیٹلی فینڈر جو ہے اس کا بھی ہیڈنگ اس کا سر قلم کیا جائے گا. اور اگر ڈیتھ نہیں ہوتی کہ مطلب صرف وہ چوری کرتا ہے اور ڈکیٹی کرتا ہے اور کوئی بندہ کسی کی ڈیتھ نہیں ہوتی, تو پھر جو وہ جو ڈکیٹ ہے اس کو کیا ہوگا کراس لم امپیوشن کیا ہوتا ہے جی. کراس لم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رائٹ ہینڈ اس کا کاٹا جائے گا اور لیفٹ ٹانگ کاٹی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اور if the offender is arrested before the commission, اور اگر وہ ابھی تک تاک لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور ڈکیٹی نہیں کی تھی تو وہ پکڑا گیا, تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی امپریزنمنٹ اس کو پھر جیل میں بھیج دیا جائے گا انٹل ریپینٹنس کے, جب تک وہ اپنے گناہ سے یا اس چیز سے وہ توبہ نکالے گا. پھر شراب ہے جی. شراب کے لیے ایسی کوڑے ایک آزاد جو انسان ہے اس کے لیے ہیں جو مطلب غلام نہیں ہے, اور جو غلام اگر شراب پیتا ہے تو اس میں کیا ہے جی 40 کوڑے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگین یہ جس طرح سے ابھی فہیم کہہ رہا تھا نا کہ یہ کن کے لیے ہیں, تو آر مینڈیٹری فار سلیوز آر دوز ان شافی اسکول. تو یہ پھر شافی اسکول آف تھاٹ جو ہے نا امام شافی کا ماننے والے ہیں, تو اس میں ہے کچھ چیزیں. ابھی باغی پہ آ جائیں جی. باغی جو ہے جو بغاوت کرتا ہے اسٹیٹ کے ساتھ, تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے ڈیتھ از امپوز فار دوز ہو فائٹ. مطلب جو فائٹ کرتے ہیں اور پھر پکڑے جاتے ہیں تو ان کو لیے تو پھر سیدھی ڈیتھ پینلٹی ہے. لیکن کچھ لوگ جو ان کے اوپر تعزیر لگے گی, ان کے اوپر حد نہیں لگے گی یہ والی جو ڈیتھ پینلٹی والی, وہ کن کے اوپر نہیں لگے گی؟ فار دوز ہو آر اریسٹڈ اور سرنڈر. اور جنہوں نے اریسٹ ہو گئے انہوں نے اپنے آپ کو کیا کر دیا, سرنڈر کر دیا اسٹیٹ کے سامنے, تو پھر ان کو تعزیر ان کے اوپر لگے گا. تعزیر کیا ہے کہ وہ وہاں کا جو جج ہے اس اسٹیٹ کا وہ اس پہ ڈیفائن کرے گا کہ اس کے اوپر کیا پینلٹی ہے. یہ اس کو حق دیا گیا ہے, شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ جج کے پاس ہے کہ وہ اس کو کیا جو بھی کوئی سزا اپروپریٹ دے سکتا ہے. آپ کی قصاص اور دیت جو ہے اس میں یہ ہے کہ اسلام میں آپ کو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ وہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ تو بندہ گیا, لیکن کم از کم جو اس کے پیچھے وارث ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. تو اس کنسیپٹ کے لیے قرآن کی یہ آیت ہے اور اس کا مفہوم ہے کہ دا ریکمپنس فار این انجری از این انجری ایکول دیئر ٹو. لیکن اگر آپ نے کسی کا نقصان, آپ کو کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہے, آپ کا مطلب آپ کو زخم ہوا ہے, تو وہ ایکول ہونا چاہیے کہ اتنا آپ کو نہ کہ اس سے آپ نے اس میں بھی بیلنس رکھا گیا کہ آپ نے یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ کسی نے توڑا ہے فار سپوز آپ کہیں کہ میں اس کے 2 ہاتھ توڑ کے برابر کروں گا کام. یہ نہیں ہے, جتنا آپ کو نقصان ہوا ہے اتنا آپ نقصان کریں گے اگلے بندے کا اگر آپ نے کرنا چاہتے ہیں. ادروائز دوسرا آپشن تو مطلب جو پریورٹی دی گئی ہے یا اس میں وہ یہی ہے کہ بٹ اف اے پرسن فار گیوز اینڈ میکس ریکنسلیشن ہز ریوارڈ از ڈیو فرام گاڈ فار گاڈ لوز ناٹ دوز ہو ڈو رانگ. لیکن اگر وہ بندہ جو ہے جس کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے یا کچھ, تو وہ اس کے لیے یہ چاہتا ہے کہ وہ اگر معاف کر دے تو پھر جو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرتا ہے, تو اس کے لیے ریوارڈ ہے اللہ کے پاس. ٹھیک ہے, تو یہ بھی چاہیے. اب ہم آ جاتے ہیں جی قصاص جو ہے اس کا کانٹیکس میں کہ قصاص جو ہے وہ کیوں دیا جاتا ہے اور اس کے کیا کوانٹٹی یا اس پہ کیا بات ہو سکتی ہے. تو اب یہ نمبر 1 تو یہ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ یہ اس کا جو پرپز ہے وہ اگین وہ یہ ہے کہ ٹو ریٹین دا پیس اینڈ آرڈر ان دی سوسائٹی, اور اس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے اس میں. اب قصاص میں کہ کوئی ایسا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو وکٹم ہے اب اس کے اوپر ہے کہ اور جو اوفینڈر ہے ان دونوں کے اوپر ہے کہ آپس میں وہ جو کیا کرتے ہیں, کوئی ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اور کس کے اوپر جو ہے وہ راضی ہوتے ہیں, تو وہ اس کو پھر کیا کر سکتا ہے کہ دیت یا تو دے قتل جو بلڈ منی ہوتی ہے وہ دے دے, یا پھر جو ہے وکٹم کو جو ہے وہ اس کا قصاص جو ہے وہ آپس میں کوئی ایگریمنٹ کر لیں, تو یہ اس کے اوپر ہوگا. اب جو تعزیر ہے, تعزیر میں کیا چیز ہے جی؟ تعزیر میں نے آپ کو بتایا تھا بلڈ منی کی کوئی لمٹ ہے سر؟ نہیں اس میں بلڈ کوئی منی کون ڈیفائن کرتا ہے کہ اتنی ہو؟
اب دیکھیں یہ دیکھیں وکٹم میں آلسو ریکویسٹ فار دیت، ٹھیک ہے. اب ایک تو پہلا ہے کہ جو ان کا قصاص ہے کہ اس میں وہ آپس میں کوئی ڈیسیژن کرے. اب وہ کوئی ایسی ایسا جو ہے کوئی پیٹ جو آپ کہہ لیں یا اسٹینڈرڈ جو ہے کوئی وہ نہیں ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ اتنا اس نے کوئی 2 لاکھ دینے یا 4 لاکھ دینے. آپ دیکھیں ابھی بھی آپ کے ایگزامپلس آس پاس بہت ساری ہوتی ہوں گی کہ جہاں پہ یہ چیز آپ آبزرو کرتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رشتہ صرف جو ہیں ادھر پنجاب میں کر لیتے ہیں کہ جی رشتہ کر لیا ایک دوسرے کا ساتھ تو وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کہ آئندہ سے ہماری وہ ایک لڑائی بھی ختم ہوگی اور وہ ایک صلح صفائی والا کچھ اس طرح سے کر لیتے ہیں. کچھ لوگ جو کہتے ہیں جی 5 لاکھ لیتے ہیں 10 لاکھ دیں، کچھ جو سامیاں بڑی ہیں وہ زیادہ. تو یہاں پہ ایسا کوئی سٹینڈرڈ وہ نہیں دیا گیا کہ آپ نے 2 لاکھ روپے ہے یا 10 لاکھ روپے ہے یا اتنے. وہ جتنی اگلے بندے کی استطاعت ہے اور پھر استطاعت سے چھوڑ کے جتنی جو وکٹم ہے اور جو مطلب اس کو جو کر رہا ہے اس کے اوپر جس نے بندہ مارا ہے وہ، تو ان دونوں میں میوچل جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس کے اوپر بیسس کے اوپر ہوگی. ٹھیک ہے سر. یہ دیکھیں نا اگر اسی لائن کو آگے آپ پڑھیں فہم صاحب تو یہ لکھا ہوا ہے کہ دا اماؤنٹ آف وچ ہیز ٹو بی ایکول ٹو دی لاس انکرڈ اینڈ ناٹ مور. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اب دیکھیں جان کا تو کوئی وہ نہیں ہوتا، کوئی قیمت نہیں ہوتی کہ ایک بندہ مار گیا تو اس کی ایک بندے کی 2 لاکھ روپے قیمت ہے اور ایک کی 10 لاکھ روپے قیمت ہے، وہ تو وہ کریں گے ڈیفائن. لیکن اگر کوئی نقصان ہوتا ہے نا مالی نقصان کوئی کسی کا کرتا ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس میں پھر جو ہے وہ ایکول ہوگا، جتنا اس کا نقصان ہوا تو اتنا اس نے لے کے وہ کرنا ہوگا، نہ کہ اسے مطلب مور نہیں اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اس میں ڈیفائن ہے کہ اگر آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہے سر اوپر اکنامی. پریفرنس کی بات آپ نے کی ہے سر، جی جی جو اوپر پریفرنس کی بات کی ہے کہ ہم نے پہلے ان کو معاف کرنا ہے. اگر ہمارے معاف کرنے سے مطلب ان کو کہیں کہ ایک اور موقع مل رہا ہو، مطلب وہ ہمیں پتا ہو کہ وہ دوبارہ کریں گے ایسا، پھر نہیں دوبارہ معاف ایسا کرے ہو نا. سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو ماریں گے، تو اس کیس میں تو ہمیں سزا کو پریفرنس نہیں دینی چاہیے. ڈیفینیٹلی فہیم صاحب میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ ایک تو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو معاف کرنے والا ہوں، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. لیکن جب آپ کو ایسا کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ دیکھیں نا یہ تو کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے نا کہ سچویشن کیسی ہے، وہ بندہ جو ہے قتل کرنے والا کیسا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو وہ مزید نقصان اس فیملی کو پہنچائے گا، اگر اس کو نہیں پہنچائے گا تو کوئی اور کو پہنچائے گا. وہ ایک سیریل کلر ہے فارس وہ، یا وہ ایک پروفیشنل کلر ہے یا کچھ اس طرح کی، تو وہ تو ویری کرے گا نا کیس ٹو کیس. تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو پریفر کیا جائے گا کہ اس کو ختم کیا جائے. صحیح ہے سر. اچھا جی، تعزیر کی پہلے میں آپ کو ڈیفائن کر چکا ہوں کہ یہ ایسا جو حد میں نہیں آتا، یہ کچھ ایسے کرائمز ہیں اور یہ فلیکسیبل کرائمز ہوتے ہیں. جیسے یہ اوپر سارے ہم نے بات کی نا، یہ حدیں تھیں کہ قتل کے بدلے قتل، چوری کے بدلے ہاتھ، وہ سارے وہ حد ہے اس کو کراس کرے گا. لیکن تعزیر میں نے بتایا کہ یہ فلیکسیبل ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں اب اتھارٹی کس کے پاس ہے. جیسے پہلے آپ میں سے کسی نے کویسچن بھی کیا تھا کہ وہ کون ڈیفائن کرے گا کہ جو اس میں تعزیر میں آتا ہے یا کوئی ایسا کرائم ہے، وہی جو میں نے آپ کو بتایا فراڈ ہو گیا، سگنل کی آپ کو میں نے اگزامپل دی، یا کوئی کم تولنے اس میں سے. تو وہ پھر جو اس ایریا کا مجسٹریٹ ہے، اس اسٹیٹ کا جو جج ہے، تو اس کو یہ اسلام میں یا شریعت میں دیا گیا ہے، حق دیا گیا ہے کہ وہ اس کو ڈیفائن کرے گا کہ وہ کس حد تک جو ہے اس کے اوپر اس کو قید میں ڈالنا چاہیے، اس کو فائن کرنا چاہیے، اس کو قید اور فائن دونوں کرنے چاہیے، یا پھر کوئی اس کا اور جو ہے وہ اب وہ جج ہے اس کو دیا گیا کہ وہ سچویشن کو دیکھ کے جو ہے وہ ڈیفائن کرے گا کہ اس کے اوپر کیا اس کو پنشمنٹ بنتی ہے. اچھا جی، ایون وارننگ کی ڈیتھ کی بھی وہ دے سکتا ہے، ڈیتھ کی وارننگ بھی دے سکتا ہے کہ وہ چیزیں بھی اس میں انکلوڈ ہو سکتی ہے. تو مطلب کہنا ہے کہ جو جج ہے اس کے پاس یہ ساری اتھارٹی ہے وہاں کے. اچھا جی، اگلی جو اس میں تھرڈ کیٹیگری آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جو کچھ رائٹس جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اسٹیٹس کے بھی رائٹس ہیں نا، تو اس میں کوئی پرسن جو ہے یا کوئی گروپ جو ہے وہ کنٹراوینس کرتا ہے یا اس کے اگینسٹ جاتا ہے، تو پھر اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے اور جو اس کی جو مطلب دائرہ کار ہے اس کے لیے، تو وہ بھی اس میں اپنا انوالو کر سکتی ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاز ایسے انٹروڈیوس کیے جا سکتے ہیں. اور اس میں اگین جو ہے اب وہ اتھارٹی کس کے پاس ہے، تو وہ جب اسٹیٹ اگر بنا رہی ہے اس کا کوئی جوڈیشل سسٹم ہے، تو جوڈیشل سسٹم کے اندر جو اتھارٹی کس کے پاس ہوتی ہے وہ کس کے ہوتی ہے، جج کے پاس. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ پھر جو لا ہوگا اکارڈنگلی جو اسٹیٹ کا ہوگا، تو وہ پھر اس وہ جج ہے وہ لا اب وہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جج جو اس کو جو دل میں آئے وہ اس کو پینلٹی دے دے. وہ جو لاز ڈیفائن کیے ہوں گے اسٹیٹس ود ان لاز، اس کی انٹرپریٹیشن کر کے پھر وہ جو اس کی کوئی نہ کوئی لیگل اتھارٹی کے بیسس کے اوپر کوئی نہ کوئی اس کو پنشمنٹ دے گا.
اور لاسٹ جو آپ کی ایک پنشمنٹ کا کنسیپٹ ہے اسلام میں وہ ہے کفارہ. کفارہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی روزہ جو ہے وہ کسی سے ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی چھوڑ دیتا ہے, کوئی بیمار ہے اس طرح سے, اس کو تو ویسے بھی اس سچویشن میں جو ہے معاف ہے, بعد میں اس کو کر لے چیزوں کو, یا پھر پریئرس کا. تو اس کے لیے اب یہ نہ تو اس میں آتے ہیں یہ جو کفارہ والی ہے نا پنشمنٹ, یہ اس طرح سے آپ اس کو پنشمنٹ کہہ بھی نہیں سکتے. یہ نہ تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حد میں آتے ہیں, اور نہ یہ اس میں دوسری والی جو ہم کہہ رہے تھے نا بعض, یہ اوپر اس کی تعزیر میں آتے ہیں. تو یہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے ریمائنڈر فار دیئر اوبلیگیشن, کہ ہاں آپ کا آپ کے اوپر فرض تھا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے اور آپ نے نہیں رکھا, تو اس کا آپ کو ریمائنڈر, اس کی آپ کو ایک سزا دی جائے گی اور یاد دہانی کے لیے. اب اس کے 3 ٹائپس آپ کہہ سکتے ہیں کہ کفارہ ہیں. نمبر 1 تو کیا ہے کہ آفرنگ سیکریفائس, کہ آپ کوئی قربانی کریں کسی چیز, مطلب ڈیفینیٹلی. یا پھر آپ کیا کریں کہ 6 لوگ جو ہیں روزے کی بات جہاں پہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں نا, پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ 6 جو ہیں یتیم بچے ہیں یا پھر ان کو غریبوں کو یا پھر کھانا کھلا دیں, یا پھر آپ نے یہ 60 نہیں ہے, ہاں 60 ہونا چاہیے سر. کس میں؟ اچھا ہاں یہاں سر پہ یہ 60, ہاں یہ ہاں سر اچھا سوری ہاں یہ. اور پھر 3rd اس کا آپشن یہ ہے کہ پھر پرفارمنگ فار دا 6 مطلب جو فاسٹ, پھر آپ جو 3 days کا پھر اس کو کریں. تو یہ مطلب کفارہ والی جو آپ کی سچویشن ہے, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس طرح سے نہ تعزیر ہے نہ لمٹ ہے, یہ ایک ریمائنڈر ہے. اور یہ مور فلیکسیبل آپ کہہ سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پہلے حد, اور دوسرا اس کے ساتھ جو تعزیر ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. تو سر فدیہ بھی اسی میں آتا ہے. فدیہ بھی ڈیفینیٹلی, وہ جو آپ کا کفارہ فدیہ جو ہے وہ اسی میں ہی آئے گا نا. وہ ایک آپ کی چیریٹی سینس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ پنشمنٹ ہے. اچھا یہاں تک یہ ایک ہمارا گروپ جو ہے کرمنل لا, اور اس پہ سیکشن وہ ختم ہو گیا. اگلا ہمارا ایتھکس پہ ہے, یہ جلدی ہم ختم کر لیں گے. تو یہاں پہ آپ نے کوئی ڈیبیٹ یا جو بات کرنا سر چاہتے ہیں وہ کر لیں, کیونکہ وہ پہلے آپ کہہ رہے تھے نا یہ سر جو آپ نے پیچھے ہاں یہ سلمان کہہ رہا ہوں, طلحہ بھی کہہ سر رہا جو تھا. سزائیں بتائی ہیں بولیں. سر, اس میں اڈلٹری کے علاوہ جتنی بھی سزائیں بتائی ہیں وہ انڈیویجولی دینی چاہیے, مطلب اس بندے کو الگ کر کے دینی چاہیے, یا کراؤڈ میں دینی چاہیے اڈلٹری کے علاوہ. اس کے علاوہ بلا فار ایگزامپل کون سی میں اس کو کھولتا ہوں. جیسے سر قذف ہے, ہوں یہ جو 80 لیشز مارنے والی ہے, یہ 40 لیشز 40 لیشز, ان کی بات کر رہا ہوں. قصاص ہے. نہیں تو قصاص یہ جو ہے والی آپ چیزیں دیکھیں ہمیں قصاص, انڈیویجولی کرنی چاہیے. ہاں نہیں اب دیت کی اگر قصاص کی بات ہے تو وہ تو 2 پارٹیز کے درمیان ہے نا. تو اس میں اگر کوئی بندہ تیسرا جو ہے آپ کہہ لیں کہ وہ کر رہا ہے ایز اے میڈیٹر ہے, تو وہ وہاں پہ ہوگا. اس میں ایسا یہاں پہ ڈیفائن نہیں ہوا کہ جی وہ اس کو وہاں پہ لے جا کے جو ہے چوک میں یا کہیں سامنے پبلکلی اس کو کرنا ہوگا. لیکن وہ جو پہلے والی ہے نا اس کی تو بات ڈیفینیٹلی وہ ہے کہ اس کو اوپنلی جو ہے وہ کیا جائے گا. سر قذف اور جو شراب والی ہے, شراب اور قذف جو ہے یہاں پہ بھی آپ کا اس طرح سے اوپنلی تو وہ نہیں ہے, مطلب کہیں پہ میرے تو نظروں سے نہیں گزرا. لیکن یہاں پہ اگین جیسے میں پوری اس کے ساتھ اتھینٹسٹی کے ساتھ یہ پہلی دونوں چیزوں کی ڈیفائن کر رہا ہوں, یہ بات کر رہا ہوں, تو وہ وہاں پہ مجھے پتہ ہے, میں نے پڑھی ہے. لیکن یہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں اس کو اوپنلی کہا گیا. لیکن اس کو اس انفارمیشن کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے سر. جی کلاس. اور شاہزیب کدھر ہے؟ شاہزیب لالا چرتے شاہزیب کو پتہ نہیں آواز نہیں کلاس میں تو ہے سر, بول نہیں رہا. سو گیا ہوگا. چلیں جی پھر آپ لوگوں نے سونا بھی ڈیفینیٹلی ہے, تو پھر آپ اس کو ختم کریں تاکہ اس کا مائک کا کوئی ایشو ہے, میسج آ گیا شاہزیب کا. اچھا جی لاسٹ سیکشن ہے جو آج ہمارا, جی اچھا ہو گیا کہ آج کلاس ہوگی, آپ لوگوں کے لیے بھی ایک فائدہ ہو گیا, مطلب اس کو چیزیں ڈسکس ہوگی اور میں بھی پھر. تو اس میں اسلامک ایتھکس ہیں, یہ چیزیں وہ رپیٹ ہوں گی جو پہلے آپ لوگوں نے پہلے جو ہم نے وہ جس میں وہ پڑھ رہے تھے نا کہ رائٹس کی بات کر رہے تھے. تو اس میں اچھا اس میں کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہیں. فارسٹ چیریٹی کی ہم نے بات وہاں پہ نہیں کی تھی. ٹالرنس کی میرا خیال میں بات ہوئی تھی, یعنی سمپلسٹی سادگی جس کو ہم کہتے ہیں, اسلام سادگی کا درس دیتا ہے. پھر رسپیکٹ فار دی
مین کائنڈس جو ہے مین کائنڈ جو ہے اس طرح سوشل ایٹیکیٹ سب میٹنگ کیسے ہوگی, پھر کھانا, یہ ڈرنکنگ وغیرہ چیزیں, جو کنورسیشن جو ہے جیسے کہا گیا کہ ادب کے ساتھ بات کی جائے, تو وہ ساری چیزیں. اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, گڈ ایتھکس کیا ہوتے ہیں فہیم صاحب؟ اب میرے لیے کوئی اچھی اچھے ایک اخلاق بات ایک چیز ہو اخلاقی سکتی ہے خصلت. گڈ, نہیں اب میرے لیے کوئی چیز ایک تو اوور آپ کی کمیونٹی یا ایک آپ کا وہ ڈیفائن کرتا ہے نا, لیکن کچھ بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے لیے چیز جو ہے مطلب بولنے کے انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ باقی جو شریعت ہے اس میں تو نہیں کہہ سکتا, مجھے کسی کا بولنا کسی طرح سے پسند ہے, آپ کو کسی طرح سے پسند ہے, تو اب میں اس کو کیسے کہوں گا کہ یہ ایتھک سے اگینسٹ ہے اور آپ کہیں گے کہ یہ ایتھک کے ٹھیک ہے مطابق ہے. سر اگر ہم ویسے تو 3 اپروچز ہیں نا, یوٹیلیٹیرین ہو گیا, ایک ورچو اپروچ ہے, مطلب 3-4 اپروچز ہیں جو ہمیں فلاسفرز نے بتائی ہیں. اس میں تو یہ ہے کہ اگر جیسا آپ بول رہے ہیں ویسے سارے لوگ بولنے, جیسا آپ کر رہے ہیں ویسے سارے لوگ کرنے لگ جائیں تو پھر سوسائٹی پہ کیا افیکٹ پڑے گا. تو مطلب ہمارے پاس تو ڈیوائن گائیڈنس ہے, تو ہم تو مطلب ایک چیز مان لیں گے نا جو اسلام ہمیں کہہ رہے ہیں. جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے تو پھر وہ فلاسفرز نے جو اپروچز بنائی ہیں کہ یوٹیلیٹیرین اپروچ ہے کہ اوور آل سوسائٹی کو کتنا بینیفٹ ہو رہا ہے, گریٹر گڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, تو اس کیس میں صحیح. اچھا, ہم جو ہے ہمارے جو لیڈر ہیں یا آئیڈیل ہیں, مطلب جو مسلمان ہیں ان کے کون ہیں آئیڈیل جو ہیں وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں. تو اب ہم جو اس کو ایتھکس کو اس طرح سے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ 2-3 چیزیں آپ نے ڈیفائن کی, وہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہمارے لیے آئیڈیل جو چیز ہے وہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی وہ مطلب ہمارے لیے آئیڈیل ہے, اور جو انہوں نے ناپسند کی وہ ناپسند ہے. تو ان کا ہم نہیں کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ضابطہ حیات ہے وہ ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ یا نمونہ ہے, ہمارے لیے اعلیٰ ترین نمونہ ہے, بلکہ قرآن کا وہ ایک مفہوم بھی ہے. تو ہم اسی کانٹیکس میں پھر یہاں پہ وہ بات کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا چیز. اب اس میں سب سے پہلے جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اب جو اسلام کی جو بیسک ویلیوز ہیں نا, اور بیسک ویلیوز کیا ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آبزرو کیا ہے, جن کو لائک کیا ہے, اور جن کو جس چیزوں کو ڈس لائک کیا ہے, وہ ویلیوز ہیں نا, تو ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا, تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایتھیکل اسپیکٹس آپ کہہ سکتے ہیں اسلام ہے, جس میں آنیسٹی ہوگی آپ کی, آنیسٹی کے ساتھ ساتھ سچ بولنا, جھوٹ سے دور رہنا, کسی کو دھوکہ نہیں دینا, پھر اسی طرح سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے ساتھ جو بیہیو کرنا, چاہے وہ آپ کو اس ڈیلنگ کسی طرح سے کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, تو وہ اس طرح سے آپ کا وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. پھر کوئی اگر آپ سے نصیحت مانگتا ہے, تو میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بات بتائی تھی کہ آپ سے کوئی اگر ایڈوائس مانگتا ہے یا آپ سے, تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مفہوم ہے کہ وہ بھی کیا ہے, امانت ہے. صرف ہم امانت تو یہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے ہمارے پاس پریکٹیکلی چیز رکھوائی, تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ آپ اس کو, اگر جو آپ کے پاس لینے آیا ہے کوئی مشورہ, تو آپ کو اس کو جان بوجھ کے غلط مشورہ دو. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اسلام ہمیں, اور اس کا آئیڈیل جو ہے ہمارے کون ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اسی طرح سے ان کا جو نمونہ ہے زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین اور اعلیٰ ترین نمونہ ہے. اسی طرح سے اب امپورٹنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایتھکس جو ہے اسلام میں وہ کیا ہے کہ اب وہی قرآن پاک کی آیات کا کچھ مفہوم ہے, جو کہ اللہ سیز اینڈ indeed you are of the great moral character. اب یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نہیں میں بات کر رہا تھا کہ وہ ہمارے لیے بہترین اور اعلیٰ قسم کا نمونہ ان کی لائف ہے, تو ہمیں ان کو فالو کرنا ہوگا. تو وہ جو ہمیں فہیم صاحب سے کویسچن کیا کہ اچھا کیا اور برا کیا, تو ہمارے لیے پھر اچھا اور برا وہ ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا. اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ I was sent to perfect the whole qualities of the character, کہ میں جو بھیجا گیا ہوں یہ ایک تمہیں مکمل مطلب ضابطہ حیات اور اس کے ساتھ پرفیکٹ اس کے ضابطہ حیات آپ کیسے ہیں کوالٹی اور کریکٹر کے ساتھ بھیجا گیا ہوں. اور یہی آگے ہمیں بھی جو ہے ہم جو مسلمان ہیں ان کو سجیسٹ کیا گیا ہے, ان کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگ اس کو فالو کریں. اب جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ پاک کے بھی اگر ہم نام جو قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں 99 نام قرآن پاک کا حصہ تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں ہے, لیکن ان کی صفات ہیں. تو اس میں لیکن ایک چیز میں نے آپ کو بتائی بھی تھی کہ جو اگر قرآن پاک کے پورے تھیمز کو آپ پڑھیں نا, تو اللہ پاک کے جتنی بھی آپ کو کوالٹیز یا کریکٹرسٹکس نظر آتی ہیں نا, تو سب سے جو زیادہ ڈومینیٹ کرتی نظر آئے گی وہ ہے اس کی رحمت جو ہے. تو وہ کریم اور جو رحیم والا اس کا کانسیپٹ ہے نا, وہ آپ جہاں پہ پڑھیں گے نا قرآن پاک کی آیات کو, تو رحیم اور کریم رحمت والا یہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوتی ہیں, آپ کو آیات نظر آئیں گی. کہیں پہ جبار قہار وہ بھی سارا کچھ آئے گا, تو وہ ڈومیننٹ فیکٹر ہے. تو
تو اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں قرآن کی آیت کا مفہوم ہے. تو مطلب کہنے کا ہے کہ جو بنانے والا ہے اور جس کے لیے کچھ بنایا گیا، یہ کائنات بنائی گئی، وہ دونوں ان میں ڈومیننٹ فیکٹر جو کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ رحمت ہے، اور وہ کیا ہے؟ کائنڈنیس آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہی ہمیں اسلام کہتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں کائنڈ رہیں اپنی ذات کے ساتھ بھی، جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کے انڈیویجول رائٹس بھی ہیں اس کے ساتھ، اور اپنے معاشرے میں اپنی انڈیویجول لائف میں بھی آپ کائنڈ ہونے چاہیے، اور آپ کی اپنی کلیکٹیو لائف میں بھی، اور آنریبل، اور اسی طرح ہمبل بھی جو ہے یہ اپنی ذات کے ساتھ بھی. اور یہاں پہ ڈیفینیٹلی جو ہے پرٹیکولرلی وہ پیرنٹس کی بات کی ہے، جس کی ہم نے پہلے اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں، پیرنٹس کے رائٹس کی جب ہم نے پہلے بات کی تھی. اس وجہ سے اس کو آپ قرآن کی آیت جو ہے ان کو بے شک آپ پڑھ لیجیے گا، لیکن اس کو یہاں پہ ہم تھوڑا اسکپ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا ٹائم بھی ابھی 2-2.5 گھنٹے آپ کی کلاس ہونے والی ہے. اسی طرح سے جو ہم اسلام اس کی بھی بہت زیادہ ممانعت کرتا ہے، جو لوگ وہ کرتے ہیں کیا اردو میں لفظ ہے یار اس کے لیے، دونوں چیزوں کا نا، ایک ہوتا ہے وہ جو بخیل ہوتا ہے، اور فیمس ٹوائلٹ جو ہوتا ہے فضول خرچ. یہ دونوں جو ہوتے ہیں نا، بخیل اور فضول خرچ جو ہے کنجوس. اور ہاں، کنجوسی بھی اسلام کہتا ہے کہ کنجوسی بھی نہ کرو، اور اسلام یہ بھی ہمیں کہتا ہے کہ آپ جو ہے فضول خرچی بھی نہ کرو. تو وہ ایک بیلنس لائف جو ہے، جو بار بار میں ایک ورڈز آپ میانہ روی جو ہے وہ سنتے ہیں، تو وہ چیز ہے کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنے ریلیٹیوز کے بھی آپ کے اوپر رائٹس ہیں، آپ کے اپنے بھی، اور آپ کے جو آس پاس غریب لوگ ہیں ان کے بھی رائٹس ہیں، اور جو سفر کرتے ہیں ان کے بھی رائٹس ہیں. اور آپ ڈو ناٹ اسپینڈ ویسٹفلی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، پیسہ اپنے رشتہ داروں، غریبوں، ضرورت مند ہیں اور جو سفر میں ان کے اوپر لگائیں، اور اپنا پیسہ جو ہے فضول خرچیوں میں نہ گزاریں. وہ اس پہ فضول خرچی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس پہ ہم نے پوری ڈبیٹ کلاس میں کی تھی. فہیم صاحب نے کافی اچھا اس کو ایکسپلین کیا تھا. پھر اسی طرح کہا گیا ہے کہ آپ کے جو مطلب ایک طرف یہ، دوسری طرف آپ نے یہ بھی نہیں کہ کنجوسی بھی نہیں کرنی. ایک طرف تو یہ کہا گیا نا کہ آپ کو فضول خرچی نہ کریں، اور دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ کنجوسی نہیں، کہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے اور وہ کسی کی ضرورت ہے اور وہ نہیں کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے گھر میں تو بڑے مطلب میں کہوں کہ بڑی یہ زمین ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، اور میں نے کپڑے جو ہیں وہ ایسے پہنے ہوئے اور ایسا اپنا حلیہ بنایا ہو کہ جیسے مانگنے والا ہوں. تو یہ بھی اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ بھی ناشکری ہے، کہ اللہ نے اگر آپ کو دیا تو پھر کم از کم اس کا شکر یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اوپر بھی، اس کے جو اس کے لوگ ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اس پہ بھی خرچ کرو. اور آپ کے بھی اس میں نظر آنا چاہیے کہ آپ کو ایک نفیس شخصیت کا مالک اور نفیس لباس جو ہے وہ ہونا چاہیے. وہ مہنگا پتلا جو ہے سستا اور برانڈ کی ہم نے بات کریں، نفاست کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نفیس ہے اور خوبصورت ہے، اور نفاست خوبصورتی پاکیزگی کو وہ پسند کرتا ہے. تو وہ دونوں چیزوں میں بیلنس چاہتے ہیں. اچھا جی، ڈو ناٹ انگیج ان مرسی کلنگس فار دی فیئر آف دی اسٹارویشن. ہاں، تو یہ ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے عربوں میں اس وقت کیا ہوتا تھا کہ زیادہ تر خاص کر کے لڑکیوں کو، اور بہت سارے ابھی بھی آپ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے آپ کو اخبارات میں رپورٹس ملتی ہیں کہ کسی نے جی اپنے 2 بچے تو کسی نے 4 بچے جو ہے تیزاب پھینک کے جلا دیے، یا اپنے آپ کو بھی مار لیا، یا ان کا گلا دبا دیا. کس وجہ سے؟ کہ جی وہ بھوک سے نہ مر جائیں یا بھوک کی خوف کی وجہ سے. تو ٹھیک ہے، غربت ہے، اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، لیکن اللہ پاک رازق ہے، وہ کہتا ہے رزق دینے والا میں ہوں. تو ہاں، یہ بھی اسلام میں یہ کہا گیا کہ آپ کسی کو صرف اسٹارویشن جو ہے بھوک کے اس فیئر کی وجہ سے، اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے بھوک اور غربت کی وجہ سے مار دیں. اسی طرح سے پھر کہا گیا کہ ڈو ناٹ انگیج ان مرسی کلنگ فار فیئر اسٹرکشن. یہ اچھا جی وہ ہو گیا، ریپیٹ ہو گیا، یہ وہی آیت جو ہے ریپیٹ ہو گئی. یہ ابھی ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ زنا سے، اب زنا سے کیا ہوتا ہے کہ جی معاشرے کا ایک جو سسٹم بنا ہوا ہے نا، کہ اللہ پاک نے، آپ ایک دیکھیں، ایک تو ایک نیچرل بایولوجیکل آپ کی وہ انسٹنکٹ رکھی گئی ہے کہ جو اپوزٹ اٹریکشن، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہر چیز کے میں نے ہر مخلوق کے جوڑے بنائے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ چاہے پرند ہیں، چرند ہیں، چاہے انسان ہیں، جو بھی جتنی مخلوقات ہیں. ایک طرف تو اس نے بنایا کہ یہ ایک نیچرل آپ کی ضرورت ہے یا اس میں سے ہے، لیکن اس کی لیمٹس بھی بتائیں کہ اگر آپ ہر انسان یا اس چیز میں انڈلج ہو جائے، مطلب معاشرے میں یہ چیزیں ہو جائیں، تو پھر کسی کی نہ تو عزت سلامت رہے گی، نہ کسی میں وہ مطلب غیرت سلامت رہے گی. تو معاشرے میں کیا ہوگا؟ انتشار ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا. تو اس وجہ سے جو ہے اس کا ایک پاکیزہ طریقہ جو ہے وہ نکاح کا کہا گیا کہ آپ نکاح کریں، اور اس کے تھرو جو ہے اپنی جو ضروریات ہیں مطلب ہیں اس کو پورا کیا جائے. تو یہ اس وجہ سے کہ لا اینڈ آرڈر کا جو سچویشن ہے اور معاشرے میں انتشار جو ہے، اس کو اگین اسلام جو ہم کہتے ہیں نا کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، تو وہ ایک ایک چیز جو ایک ایک اس کی کمانڈمنٹ ہے، یا ایک ایک اس کا جو فلسفہ ہے، یا ایک ایک اس کی جو
حکم ہے اس کے پیچھے پوری فلاسفی ہے کہ وہ کیوں اس طرح سے کہا گیا ہے، تو اس کا یہ مقصد ہے۔ پھر کسی کو جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ناحق قتل کرنا جو ہے، وہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ ایک قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، تو ناحق قتل کے لیے ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر جو ہے آج کل یہ تو ہمارا پیشہ ہے، مطلب پسندیدہ پیشہ ہے، صرف موویز اور ڈراموں میں یہ چیز نہیں ہے کہ جو بیچارہ کوئی یتیم وہ بچہ ہے، اس کا یا چچا جو ہے اس کا، یا کوئی ماما ہے، یا پھر اس کا جو ہے کوئی کزن ہے، تو وہ اس پہ غصب کر لیتا ہے، اس کی چیز اس کی پراپرٹی ہوگی، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جو اس میں، کہ جو انسان مطلب جو یتیم بچے کا مال نہ کھانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اینڈ ڈو ناٹ اپروچ دا پراپرٹی آف این آرفن ایکسیپٹ ان دا وے دیٹ از بیسٹ انٹل ہی ریچز میچورٹی۔ تو آپ اس کے جو گارڈین تو ہو سکتے ہیں، اور آپ اس کی کیئر تو کر سکتے ہیں جب تک وہ میچورٹی میں نہیں پہنچتا، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس میں اس کا حق جو ہے وہ کھائیں۔ اچھا جی، کیپ دا پرومس، آپ نے وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے جی کہ آپ نے آنیسٹ انٹریکشن میں آپ نے کیا رہنا ہے، آنیسٹ رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اینڈ گیو اے فل میئر وین یو میئر۔ اور اس کے بعد جو آنیسٹی میں کیا ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ میں جی بڑا سچ بولتا ہوں یہ چیزیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی انکلوڈیڈ ہیں، جس میں ہم نے بات کی تھی کہ جو آپ پورا تولنا جو ہے، اچھا پورا تولنا اور پورا بولنا جو ڈیفینیٹلی یہ دونوں چیزیں اس طرح سے ہیں کہ ہم صرف جو ہے آنیسٹی وہ صرف اس میں نہیں ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، آپ پورا تولتے ہیں یا کم تولتے ہیں، تو آپ کو وہ ہر چیز میں اس میں کہیں نہ کہیں وہ چیزیں نظر آتی، تو آپ کو ہر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیکٹ آف لائف میں آنیسٹ رہنا پڑے گا، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی جو ہے اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ، اپنی اسٹیٹ کے ساتھ، جہاں تک وہ کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی، اور پھر آپ کا جو بھی آپ کے ذمہ داریاں ہیں ان کے ساتھ۔ پھر جی آپ نے غرور و تکبر نہیں کرنا، اس پہ بھی ہم نے پوری ڈیٹیل میں بات کی تھی لاسٹ ٹائم جب ہم رائٹس کی بات کر رہے تھے۔ اسی طرح سے انوائرمنٹلزم کیا ہے جی کہ جو انوائرمنٹ ہے، اب دیکھیں کہ ابھی جو موجودہ پراپوگیٹرز آپ کہہ لیں، یا آپ وہ بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ویسٹ والے بنے ہوئے ہیں کہ جی انوائرمنٹ کو یہ ہو رہا ہے، انوائرمنٹ کا پولوشن ہو رہی ہے، ایئر پولوشن ہو رہی ہے، واقعی جو ہے بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس کو وہ آپ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم سینس دیکھیں تو وہ اسلام ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس، صفائی کے اوپر، آپ کو درخت لگانے کے اوپر، اور اسی طرح سے ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس دیتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، اس کی ٹیچنگز کو چھوڑ دیا، اور جو ویسٹ والے ہیں انہوں نے کیا کر لیا، اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ تو اب وہ چیمپئن آپ کہہ سکتے ہیں کہ انوائرمنٹلزم، صفائی کے بھی چیمپئن وہ ہیں، ڈیموکریسی کے بھی وہ ہیں، ہیومن رائٹس کے بھی وہ چیمپئن ہیں۔ ہمیں ہر چیز یوں لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ فاؤنڈرز ہیں اس چیزوں کے، اور وہ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام کہتا ہے، اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے اور انہیں اڈاپٹ کر لیا، اور اس وجہ سے اب ساری چیزیں وہاں سے یہاں پہ ٹرانسفر ہوتی آ رہی ہیں۔ اب پالیٹکس کی بات کریں، میں نے ڈیموکریسی کا بھی ورڈ یوز کیا، تو ان اے سینس یہ جو ابھی جو ڈیموکریسی ہم اس کو پریکٹس کر رہے ہیں، یا ایک کنسیپٹ ہے، یہ ویسٹرن کنسیپٹ ہے، لیکن ڈیموکریسی کیا ہے کہ مطلب عوام سے پوچھ کے جو ان کے ریپرزینٹیو ہیں وہ حکومت کریں، یا پھر کنسلٹیشن جو ہے نا، وہ یہی ہے نا ڈیموکریسی۔ تو اسلام میں بھی اگر ہم دیکھیں جو مجلس شورا کا کنسیپٹ ہے، شورا ہوتا ہے مشورہ کرنا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مجلس شورا تھی، پھر صحابہ کرام کے دور میں بھی جو ہے مجلس شورا ہوا کرتی تھی، جس میں صحابہ کرام بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے، اگر کوئی بھی اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی تھی یا کوئی بھی ایشو ہو جاتا تھا، تو وہ پارٹیسپیشن ہوتی تھی سب کی۔ تو یہ ڈیموکریٹک پارٹیسپیشن جو ہے یہ بھی قرآن اسلام میں ہے۔ Those who answer the call for their Lord and establish the prayer and who conduct their affairs by shura are loved by God۔ نمبر 1 کون جو اللہ نے جو جب ان کو آواز دی تو وہ ان کو رسپانس کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کانٹیکس میں ہو، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی نماز قائم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ان کے اپنے میچورل انڈرسٹینڈنگ یا کوئی افیئرز ہوتے ہیں تو وہ مشورہ کرتے ہیں، تو ان کو کیا کرتا ہے اللہ محبت کرتا ہے، ان کو عزیز رکھتا ہے۔ Consult them, the people, in their affairs, then when you have taken a decision from them, put your trust in اللہ۔ اور پھر کنسلٹ کریں، اور کنسلٹ کرنے کے بعد اگلی چیز جو کہے گی، پھر اس کے بعد اللہ کے اوپر آپ کیا کریں، بھروسہ کریں، اور وہ فیصلہ جو آپ نے لے لیا اس کے اوپر عمل کریں۔ اسی طرح سے جی سیکنڈ لاسٹ چیز جو ہے وہ ہے ریلیجیس پلورلزم۔ ریلیجیس پلورلزم کیا ہے جی کہ پاکستان میں میجورٹی ہے مسلمانوں کی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کیا ہیں جی یہاں پہ ہندوز جو ہیں، سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی جو ہے آپ کو پتہ ہے، مینورٹی جو ہے وہ ہندوز ہیں، تقریباً 2% آپ کہہ سکتے ہیں ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ ان کی ہے۔ اب وہ پہلے تو 15% تھی اس میں
جب پارٹیشن 1947 لیکن اب بہت زیادہ کم ہو گئی. اس کے بعد اب کرسچن جی تھرڈ ہے, پھر اس کے بعد بہائی ہیں, پھر اسی طرح سے جی اب بہت 6-7 ہزار وہ لوگ رہ گئے ہیں, بہت ہی پرامن لوگ ہیں یہ جو ہیں یار میرے پارسی جو کمیونٹی ہے. پھر اس طرح سے احمدی جو ہیں ان کو بھی نان مسلم قرار دیا گیا. تو مطلب یہ ساری ریلیجیس کمیونٹیز ہیں. تو یہ ہماری ٹھیک ہے مذہب ان کے الگ ہیں, ہمیں ان سے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ہمارے ملک کا اور قوم کا حصہ تو ہیں, ہمارے اس طرح سے بھائی ہیں. تو ہمیں اور ایون اسٹیٹ آف مدینہ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بھی کرسچن, جیوز, ہندوز, مطلب ہندوز اس طرح سے نہ کریں, نان مسلم جو تھے تو یہ سارے وہاں پہ رہ رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کیے ہوتے تھے, ان کے مطلب غم اور خوشی میں شریک بھی ہوتے تھے اور وہ بھی آتے تھے. تو یہ اسلام جو ہے وہ ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ, اور پھر اس کے بعد اگر ہم آپ تھوڑی سی ہسٹری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی دیکھیں تو آپ اموی جو ڈائنیسٹی ہے, مطلب امیyyد خاندان جو ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت جو اموی ہے, اس کے بعد یا فاطمی یا پھر خلافت عثمانیہ, پھر یا انڈیا میں جہاں پہ آپ دیکھ لیں مغل جو, تو وہاں پہ ہندو, مسلمان یا مسلم نان مسلم جو سب وہ اکٹھے ہوتے. تو اسلام جو ہے اس کو جو ہے اپریشیٹ کرتا ہے نہ, جب تک کہ وہ اسلام میں یہ ہے نا کہ جب تک وہ آپ لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ توڑیں نہ اور وہ وعدہ خلافی نہ کریں تو آپ ان کے ساتھ اس طرح سے آپ بھی اس کی پاسداری کریں. اسلام اس کا ہمیں درس دیتا ہے, تو یہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. اور پھر اگلی چیز جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے, جو ابھی بہت زیادہ اسی کے اوپر بات ہوتی ہے. اگین وہی بات ہے کہ ویسٹ اس کا بڑا چیمپئن ہے, لیکن اسلام جو ہے وہ بھی اس کی آزادی دیتا ہے. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ دیر واز وین حضرت علی جو ہے, حضرت علی کے دور میں جو خارجی موومنٹ جو چلی ہوئی تھی, تو وہ بہت زیادہ انسلٹنگ آپ کہہ سکتے ہیں لینگویج جو یوز کرتے تھے. تو ایک دفعہ یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف جو ہے ایک وہ کرنا چاہیے, مطلب ایک آپریشن ان سینس کہہ لیں, یا ان کے خلاف کوئی نہ کوئی اس طرح سے وہ ان کا سدباب کرنا چاہیے. تو حضرت علی جو تھے انہوں نے کیا کہ اس چیز کو ڈکلائن کر دیا, اور کن گراؤنڈس کے اوپر ڈکلائن کیا کہ رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ مسٹ بی انٹرپلیٹ. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے یہ اسلام بھی دیتا ہے, اور پھر ڈیفینیٹلی جو ہم جو ہے اس کو کیسے روک سکتے ہیں. اچھا جی, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو ہے آپ کے کانٹینٹ کے مطابق یہ لاسٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو وار ایتھکس ہے نا, آپ دیکھیں کہ اسلام تو اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈسپلنڈ, ایک سسٹمیٹک, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کمپلیٹ کوڈ آف لا ہے. ایون اب جنگ کا بھی کوئی کوڈ ہو سکتا ہے کہ مارنا ہے بندوں کو اور مرنا ہے, لیکن اسلام نے اس سچویشن میں بھی کہ جب مرنے کی حالت آ جائے تو تب بھی آپ نے کیا کرنا ہے, کچھ کوڈز دیے ہیں, کچھ ایتھکس, وار ایتھکس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں. وہ کون کون سے ہیں یہ آپ پڑھیں کہ اسٹاپ او پیپل دیٹ آئی may give you 10 rules for your guidance in a battlefield. کون سے 10 rules ہیں جی؟ do not commit treachery or deviate from your right path. ٹھیک ہے جی, آپ نے دھوکہ دہی نہیں کرنی, اور آپ کا جو آپ کا پاتھ, رائٹ پاتھ آپ کو بتایا گیا اس کے اوپر ہی آپ رہیں گے. نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے کہ you must not mutilate dead bodies. کو جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے اوپر بعض دفعہ ایسا نا کہ ایک بندہ جو آپ مر گیا تو آپ اس کے جو ٹکڑے کریں, اس کے مطلب باڈی کے ساتھ جو ہے اس کی بے رحمتی کریں, تو یہ بھی اسلام ایمن اس کی الاؤ نہیں کرتا. نیدر کل آ چائلڈ, بچوں کو آپ نہیں مار سکتے, ویمن کو آپ نہیں مار سکتے, آپ ایجڈ مین جو ہیں جو بزرگ ہیں اس کمیونٹی کے ان کو آپ نہیں مار سکتے. پھر اسی طرح سے برنگ نو ہارم ٹو دی ٹریز, پھر آپ نے درختوں کو نہیں, جو ابھی انوائرمنٹلزم کی ہم بات کر رہے تھے کہ درخت ہیں یا کھیت ہیں تو ان کو آپ جلائیں گے نہیں یا ان کو آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے. نو برن دیم ود فائر, ان کو جلائیں گے نہیں. اسپیشلی دوز وچ آر فروٹفل, خاص کر کے باغات جو ہیں جن کے فروٹ لگتے ہیں اور وہ نقصان مطلب فائدہ پہنچاتے ہیں, تو ان کو خاص کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتے. اسلے ناٹ اینی آف دی اینیمیز فلاکس, پھر اسی طرح سے جو ان کے آپ کا ریورڈز ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو انہوں نے جو بھی مطلب بکریاں یا اس وقت بھی بہت زیادہ چیزیں رکھتے تھے, تو ان کا بھی آپ نے کیا کرنا ہے, ان کو بھی آپ سلاٹر نہیں کر سکتے. سیو فار یور فوڈ, ٹھیک ہے, لیکن اپنا جو کھانا ہے اس سے زیادہ جو ہے اس کو صرف اس وجہ سے کہ یہ ہماری دشمن کی اس کو نہیں کر سکتے. یو آر لائکلی ٹو پاس بائی people who have devoted their lives to monastic services. ہاں, monastic services کا مطلب ہے کہ ان کے جو پریسٹس ہیں, جو ان کے بزرگ مطلب جو ان کے مذہبی رہنما ہیں, تو ان کو بھی آپ کیا کہتے ہیں لیو دیم alone. تو ایمن ان کو بھی کہا گیا کہ ان کو بھی چھوڑ دیں, ان کو بھی آپ نہیں مار سکتے. تو یہ
اسلام جو ایک ہمارا کمپلیٹ کوڈ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایتھکس ہے، وہ ہمیں امن سے لے کر جنگ تک کے جتنی بھی سچویشنز ہیں اور انفرادی سے لے کر اجتماعی بھی تک جو بھی جتنے بھی اسپیکٹس ہیں لائف کے ان کے اوپر ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ اچھا، یہ کچھ سورسز جو ہے اوور آل، ایک تو میں نے ہر سیکشن کے ساتھ ساتھ ایک کسی ویب سائٹ کا، کسی آرٹیکل کا یا کسی قرآنک جو آن لائن ویب سائٹس ہیں ان کو میں نے دیے ہیں، لیکن یہ اوور آل اگر کسی نے پڑھنی ہو بکس، اسی کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے جی آپ کے لیے مٹیریل کافی اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، تو یہ ایک بندہ ہے جی ڈاکٹر حمید اللہ، انہوں نے بہت زیادہ لیکچرز ان کے ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے نا، اسلام کا جو فرسٹ پوز جو ہے، اسلام کا وار ایتھکس کیا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو جو ہے وہ کیا، کنونس کیا، اسلام کیسے پھیلا، پھر جو ہے ملٹری کیسے ایمرج ہوئی اسی طرح سے، پھر اسی طرح سے جی اسلام میں جو ہے اور جتنے بھی اسپیکٹس آف لائف ہیں، تو انہوں نے بہت سارے لیکچرز دیے ہیں، تو وہ پھر اب لیکچرز کمپائل ہو کے کچھ بکس بن گئی ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر حمید اللہ کی بکس جو میں مطلب موسٹلی ریکمینڈ کرتا ہوں، یہ تو ضرور آپ لوگ دیکھیں اگر کسی کو انٹرسٹ ہے، مطلب یہ بعد میں آپ دیکھ لیں اس کورس کے لیے نہیں، آپ کو بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اسلامک اسٹڈیز سر کو یہ ہر سیٹ کی۔ سر یہ ایک سر یہ سیکنڈ اوپن سورس ہیں، مطلب کہاں سے ملیں گے ہمیں؟ جی، آپ کو کچھ جو چیزیں ہیں نا، یہ ڈاکٹر حمید اللہ کی ایک دو بکس جو ہیں، اور یہ سید امیر علی کی بک بھی ہے، اور یہ تو آن لائن PDF میں مجھے پتہ ہے میں نے کچھ ڈاؤن لوڈ کی ہیں، لیکن یہ عام روٹین میں یہ جو ڈاکٹر حمید اللہ کی بکس ہیں نا، یہ آپ کو مارکیٹس پہ مل جائیں گی کوئی اچھے بک شاپ سے، مطلب میاں والی کا تو میں شاید نہیں مجھے اندازہ، پنڈی اسلام آباد میں، لاہور میں، ادھر جو ہے آپ کو مل جاتی۔ سر یہاں نہیں ملیں گے۔ ہاں، تو یہ اگر ان میں ایمرجنس آف اسلام خاص کر کے یا انٹروڈکشن ٹو اسلام جو ہے نا، یہ ایک آدھ یہ کتاب پڑھ لیں تو آپ کی بہت زیادہ جو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ پھر اسی طرح سے اسلامک کانسٹیٹیوشنل لا جو ہے جس کے ہم ابھی بات کر رہے تھے، وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف کے اوپر ان کی بک ہے کہ ان کی جو ایک بایوگرافی ہے پوری، وہ پھر مسلم کا اسٹیٹ کیسے ہوتی ہے، شورا کا کیا نظام تھا، پھر ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کون سے تھے، ملٹری کیسے ہوتی تھی، ملٹری کا ہیرارکی کیا ہوتی تھی، کون جو ہیڈ کا ہوتا تھا، پھر اس کو کیسے ان کی ملٹری ٹریننگ کیا ہوتی تھی، ایک ایک چیز جو ہے نا اس کے اندر جو وہ چیز بتائی گئی ہے۔ پھر جو ہے دا پرافٹس اسٹیبلنگ اسٹیٹ اینڈ ہز سکسیشن، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کرام کی سکسیشن ہوئی تو وہ اس کے اوپر ہے، تو یہ بہت ہی ہیلپ فل ہیں اوور آل آپ کی جو ہے اسلامک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچنگز اور اس ایلیمنٹ جو اسٹڈیز کے لیے اس کورس کے لیے یہ ڈیفینیٹلی آپ نہیں پڑھ سکتے اور نہ کوئی ریکمینڈیڈ اور مینڈیٹری ہیں۔ اور ایک یہ چیز جو اسپرٹ آف اسلام ہے، اصل میں حضرت کہنا جا رہا تھا، یہ جو ہے نا سید امیر علی، سید امیر علی کا نام کسی نے سنا ہے؟ انہوں نے مسلم لیگ بنائی تھی، لندن کی برانچ جو آل انڈیا مسلم لیگ کی لندن برانچ تھی، ان کے جو ہیڈ تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ مسلم لیگ کے لیے بھی کام کیا، یہ بہت بڑے جو ہے وکیل تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی مسلمانوں کے لیے، لیکن ان کا قصور یہ نکلا جو جس کو ہم ڈس آن کر دیتے ہیں نا، جیسے وہ ان کا ابوالکلام آزاد کا قصور یہ تھا کہ وہ کانگریس کے ساتھ تھے، تو ان کا قصور یہ تھا کہ یہ اہل تشیع اسکول آف تھاٹ سے اس طرح سے ان کا تھوڑا ٹلٹ تھا، تو اس وجہ سے ان کو نہیں پڑھایا جاتا اور ان کو ڈس آن کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر آپ پڑھیں تو یہ بہت زیادہ انہوں نے بڑا آبجیکٹیو قسم کا ایک اوور آل جو ہے کہ اسلام کی اصل میں اسپرٹ کیا ہے، اس کے ایتھکس کیا ہیں، قرآن کے جو تھیمز کیا ہیں، حدیث کے تھیمز کیا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی جو ہے، تو ایک پوری کمپلیٹ آپ کو اوور ویو اس کا ملے گا، اور آپ کو کہیں پہ ایسا جو باعث نہیں ملے گا جو میں نے ہائی لائٹ کیا جو ہونا نہیں چاہیے اور نہ ملتا ہے، صرف ہم وجہ یہ ہے کہ اس بندے کو ہم نے اگنور اس وجہ سے کیا ہے جو میں نے آپ کو ریزن بتائی۔ پھر یہ جی ایک ویسٹرن رائٹر ہے، اب اس کو تو ہم پڑھ لیں گے، ان کو نہیں پڑھیں گے کہ جی پتہ نہیں وہ جو میں نے آپ کو ریزن بتائی، پتہ نہیں ہمارے اندر کیا یہ ایک جمز جو ہیں وہ بھر دیے گئے ہیں۔ نیو انٹروڈکشن ٹو اسلام، یہ بالکل ایک چھوٹی سی بک ہے ڈینیل براؤن کی، تو یہ بھی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور قرآن پاک کو اگر آپ نے انگلش میں پڑھنا ہے، انگلش کی ٹرانسلیشن مطلب اگر پڑھنی ہے، تو یہ ایک بک ہے دا میسج آف قرآن کے نام سے اس کا ٹائٹل ہے، یہ انگلش ٹرانسلیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فٹ نوٹس بھی ہیں، کمنٹری بھی کی گئی ہے۔ یہ ایک جی محمد اسد بندے ہیں، یہ پہلے جیو تھے، اور یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھے صحافی تھے، جرنلسٹ تھے، لیکن بعد میں یہ کنورٹ ہوئے، اور انہوں نے اپنا ان کا ایگزیکٹ میرے مائنڈ سے نام نکل گیا جو اس وقت تھا اوریجنل نے، انہوں نے پھر اپنا نام جو ہے محمد اسد رکھا، اور یہ انہوں نے پھر 30 سے 35 سال، یہ بہت زیادہ عرصہ جو ہے مکہ میں، حجاز میں اور عراق، ایران، اس ایریاز میں گزارا، اور انہوں نے پھر بہت زیادہ کام کیا اسلام کے اوپر۔
اور انہوں نے پھر یہ بک جو دیکھا نا, یہ سیکنڈ ان کی بک کا نام بھی روڈ ٹو مکہ, کہ جب مکہ میں گئے تو رستے میں انہوں نے کون کون سی زیارات کی, کیا کیا سیکھا, کن لوگوں سے پڑھا, اور تو یہ سارا, تو یہ بہت انٹرسٹنگ ان کی اسٹڈی ہے. تو یہ آپ کے اوور آل آپ کے سورسز ہو سکتے ہیں جو آپ اگر ابھی کنسلٹ کرنا چاہیں, ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے آپ کا, جو وہ اوور آن لائن چیزیں ان کو دیکھ لیں. ادروائز آپ کے اگر انڈرسٹینڈنگ چاہیے تو یہ کچھ سورسز آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. تھینک یو کلاس. میری تو اب چپ ہے, اگر آپ لوگوں نے کوئی بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز پھر آپ کلاس ختم کر سکتے ہیں. جی بولیں. چلو آپ بولنے لگے تھے نا یار, یہ کون بات کرنے لگے تھے؟ چلا ہی تھی سر, شادیہ نے سر کوسچن ٹائپ کیا ہوا ہے. سر میں یہ کمائی کی کہہ رہا تھا کہ یہ جو انگلش ٹرانسلیشن والا آپ نے ریفرنس دیا ہے ابھی, تو کیا آپ مطلب یہ ویسے ریکمینڈ کریں گے کہ ہم پڑھیں, مطلب یہ اس کی کیا کہتے ہیں وہ اوتھینٹیکیشن وغیرہ, مطلب ٹھیک ہے ہوگی ٹرانسلیشن؟ کیوں, کیا اوتھینٹیکیشن میں آپ کو مسئلہ لگ رہا ہے؟ اردو میں اگر کوئی ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے تو اس میں اوتھینٹیکیشن نہیں ہوتی, یا پرشین میں کوئی اس کو ٹرانسلیٹ قرآن پاک کو کر دے, یا کسی اور لینگویج میں. یہ سر تبھی میں پوچھ رہا ہوں نا, تو بھائی اس بندے نے کہ میں کافی اس سے انگلش ٹرانسلیشن میں ڈھونڈ رہا تھا, لیکن مجھے ہارڈ میں تو یہاں نہیں ملی. اور آپ دیکھ لیں اتنی آسان ٹرانسلیشن انہوں نے کی ہوئی ہے. اس بندے نے 30-40 سال لگائے ہیں اسی چیزوں کے اوپر, پڑھتا رہا جوں سے یہ کنورٹ ہوا جب سے, تو اس نے سارا اپنا گزارا, جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اس نے ساری پھر باقی جو عمر ہے وہ حجاز, مکہ, مدینہ اور ان ایریاز میں بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام سے پڑھا, اور اس نے اس کا مقصد انگلش میں ٹرانسلیشن کا یہ تھا کہ اب ہم تو اردو, عربک یا پرشین جو مسلمانوں کی یہی بڑی لینگویج ہے نا, ان 3-4 جن کو دیکھیں, لیکن ویسٹ والے جو ہیں ان کی تو وہ نہیں ہے. تو وہ اس وجہ سے اس نے کیا کہ ٹرانسلیٹ کیا کہ تاکہ ان کو یہ میسج آف قرآن کے میسج کا قرآن کا میسج ہے کیا, تو اس کا پیچھے فیکٹر جو ہے انگلش میں ٹرانسلیشن کا یہ تھا. تو یہ اس کو عام بندہ نہ سمجھے, میں نے جو اس کو اگر یہودی مطلب یوز کہہ دیا کہ کنورٹ ہوا, تو یہ بہت بڑے عالموں سے بڑا عالم تھا, مطلب اس نے 30-40 سال لگائے اس کے اوپر. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. جی کلاس. اور ابن علی نہیں, ٹھیک ہے جی کلاس, پھر اللہ دے والے. جی سر, اللہ حافظ. اللہ حافظ. پھر آپ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملیں گے, زندگی رہی تو. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.